الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ مدرسہ جامعہ الفاروقیہ، ضلع گجرات، تحصیل کھاریا۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب جو اس مدرسے کے محتمم ہیں اور بڑے بڑے علماء کی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی صحبت، حضرت مولانا نفیس الحسینی صاحب کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ان کی دعوت پہ میں یہاں آیا ہوں۔ بڑے حضرات جب بیٹھے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان کے سامنے اوپر بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے بٹھایا گیا ہے اوپر تاکہ سب کو نظر آ جاؤں، بات کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ آج کل جو ہے جو چیز مارکیٹ میں سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے وہ تمیز ہے، بڑوں کا احترام، تمیز۔ مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے وہ یہ چیز ہے۔ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن بڑوں کا احترام اور اکابر کا ادب، جس کو اردو میں تمیز کہتے ہیں، یہ کیا چل رہی ہے؟ آپ لوگ بھی زبان سے بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، شارٹ چل گئی۔ تو حضرت کی ذرہ نوازی کہ ہم جیسوں کو بلایا، میں دعا کروں گا کہ جو مجھ سے توقعات تھیں، میرا آنا یہاں پر اس مدرسے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے، اس علاقے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے، اور آپ حضرات کا اس مدرسے سے رشتہ قائم ہو جائے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی مسجد اور مدرسہ سے اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوگا تو آپ فرشتہ نہیں بن سکتے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ برباد ہو جائے گی آپ کی زندگی اگر آپ کا علماء سے تعلق نہیں ہوگا۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ علم لے کر آئے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو وجود میں آیا وہ اصحاب صفہ کا تھا، اصحاب صفہ، ان کا چبوترا۔ وہاں چند مسکین اور غریب صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، آپ مدرسہ اصحاب صفہ کے ان طلباء کے ساتھ جا کے بیٹھا کریں جو ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان طلباء کے پاس جا کے بیٹھیں جنہوں نے دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا ہے۔ یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان سے پیش کی معذرت بھائی۔ اچھا، میں کراچی کا آدمی ہوں، مجھے پرجوش تقریریں نہ آتی ہیں، نہ اس کا اسٹیمنا ہے۔ پنجاب میں جو خطیب ہیں وہ تو بہت پاورفل قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی خوراکیں بھی پھر ویسے ہی ہوتی ہیں۔ تو اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، مجھ سے پتہ نہیں آپ کیا توقع لے کے آئے ہوں گے، مفتی صاحب کیا پرجوش خطابت کریں گے، تو مجھے خطابت تو نہیں آتی بھائی، میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سمجھ میں آ جائے عمل کریں، نہیں آئے تو نہیں کریں، کیا خیال ہے؟ اور کوشش کروں گا تمیز آ جائے ہم سب کو۔ جو بار بار میں کہتا ہوں، کمی کس چیز کی ہے؟ تمیز کی۔
تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی اصحاب صفہ کے ساتھ جا کے بیٹھا کریں. کیوں؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، ان کی نیت دنیا نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. وقف سمجھتے ہیں؟ دیکھو، جب ہم کوئی، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے وقف، دونوں میں فرق ہے. صدقے کا مطلب ہے آپ نے کوئی چیز اٹھا کے کسی کو، غریب کو دے دی، وہ اس کا مالک بن گیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صدقہ. اس کو وقف نہیں کہہ سکتے. وقف کہتے ہیں حبس العین وصرف المنافع الی الموقوفین علیہم، کسی چیز کے اصل کو روک لینا، اصل کو باؤنڈ کر دینا، روک لینا، اس کے منافع کو صدقہ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے پلاٹ صدقہ کر دیا کسی مسکین کو، وہ اس کا مالک بن گیا، یہ عمل وقف نہیں کہلائے گا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انڈاؤمنٹ. وقف یہ جب کہلائے گا آپ نے وہ پلاٹ اپنی ملکیت سے نکالا مگر غریب کو دیا نہیں، بلکہ اللہ کی ملکیت میں دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے پراپرٹی یا پلاٹ یا باغ یا مکان اپنی ملکیت سے نکالا اور کس کے قبضے میں دے دیا؟ اللہ کے. اب یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے. اب نہ آپ واپس لے سکتے ہو، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، نہ کوئی انسان قیامت تک اس کا مالک بن سکے گا. اللہ کی ملکیت میں دے دیا. اب ہوگا کیا؟ اب چونکہ وہ اللہ کی ملکیت یہ چلا گیا ہے، اس پہ کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے. اب اس پلاٹ سے یا پراپرٹی سے جو فائدے حاصل ہوں گے، وہ فائدے غریبوں پہ غریب استعمال کریں گے. اب قیامت تک کے لیے یہ پلاٹ آپ اب کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے. انسان وہ چیز کسی کو تحفے میں دے گا نا جو اپنی ملکیت میں ہو، تو آپ کی ملکیت میں یہ ہے ہی نہیں، لہذا آپ قیامت تک کے لیے اس کو گفٹ نہیں کر سکتے. اب اس پلاٹ میں آپ کے مرنے کے بعد وراثت جاری نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہو. وراثت اس مال میں جاری ہوتی ہے جس کے آپ مالک ہو. اچھا جی، یہ غریبوں کا پلاٹ ہے تو غریب اس کو بیچ سکتے ہیں؟ نہیں، غریب بھی اس کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ غریب اس پلاٹ کا مالک نہیں ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. اب اللہ نے جو کرنا ہے کرے گا، اور ظاہر ہے اللہ سے ہمارا اتنے تعلقات نہیں ہیں کہ ہم اللہ سے کوئی بات کریں تو وہاں سے اللہ کی طرف سے جواب آ جائے. اللہ میاں کلام کرتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے. پیغمبر دنیا سے چلے گئے. اب نتیجہ یہی نکلا کہ جب اللہ کی ملکیت میں چلا گیا تو اب کیا ہوگا بھائی؟ نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو، نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، کوئی گورنمنٹ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی. یہ قیامت تک کے لیے، جب تک اللہ ہی قیامت برپا کر کے اس کو تباہ و برباد نہ کر دے، قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے لیے چلا گیا، اللہ کی ملکیت میں. اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کے سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے. اب انسانوں کی ملکیت سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. لیکن یہی پلاٹ جب آپ صدقہ کرتے تو جس غریب کی ملکیت میں جاتا، وہ جو چاہے کرتا اس کا، وہ بیچ دیتا، اس میں اس کی وراثت بھی ہوگی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وقف میں اور صدقے میں کیا فرق ہے. تو یہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہم جب مدرسے میں آئے تو میرا مقصد کوئی اپنی تعریفیں نہیں ہے، سارے طلبہ کا یہی جذبہ ہوتا ہے، جتنے علماء ہیں اسی جذبے سے آتے ہیں. اور اگر کسی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو بھی نیت ٹھیک کریں اپنی. جب کوئی طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کہ اب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی،
بلکہ میرے منفعت، میرے فائدے انسانیت کے لیے ہوں گے۔ دیکھو ہر چیز کا فائدہ اس چیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ درخت بھی وقف ہو جاتا ہے، آپ نے کھجور کا درخت وقف کر دیا، کیا مطلب؟ اب یہ درخت نہ کٹے گا نہ یہ بکے گا، اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا کھجوروں کی صورت میں وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں باغ وقف کیا تھا، کیا مطلب؟ اس باغ کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ غریب لوگ اٹھائیں گے۔ آج تک وہ باغ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد اس میں وراثت جاری نہیں ہوئی۔ آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو بیچنے کی اس میں جرت ہو، طاقت ہو۔ کیوں؟ اگر کوشش کرے گی تو علماء فتویٰ دیں گے اس کو بیچنا شریعت میں حرام۔ اب یہ قیامت تک کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ کتاب کا وقف بھی ہوتا ہے، آپ نے لائبریری میں کوئی کتاب وقف کر دی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ اس سے مطالعہ کریں گے۔ تو انسان بھی وقف ہوتے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کا جو فائدہ ہے نا وہ ہے علم۔ انسان ایسے وقف نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو وقف کر دیا کہ جی یہ ساری زندگی کدال چلائے گا، کنویں کھودے گا، یہ نہیں ہوتا۔ انسان کا وقف یہ ہے کہ وہ اپنے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ ایک وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، برے اعمال کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ اب ہم اپنے نہیں ہیں، اب ہم تیرے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ جو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم نے ساری زندگی دین کا علم حاصل کرنا ہے اور آگے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب دنیا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم مدرسے میں آئے دنیا کی نیت سے وہ پرلے درجے کا بیوقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے، اس لیے کہ نہ اس کو دنیا ملے گی نہ دین ملے گا۔ دین تو اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کی شروع سے نیت ہی کیا ہے؟ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، دیکھو آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، اس میں دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی، نوٹ بھی چھاپوں گا اور مریضوں کا علاج بھی کروں گا، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ سائنٹسٹ بن رہے ہو، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں آپ کی، بھائی میں انسانوں کی خدمت بھی کروں گا، پیسہ بھی کماؤں گا۔ آپ انجینئر بن رہے ہو، دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، بھائی میں لوگوں کی خدمت بھی کروں گا، اپنے فن سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاؤں گا، روکڑا بھی کماؤں گا۔ لیکن اگر آپ عالم بننے کے لیے آ گئے کہ جی میں دین کا علم حاصل کروں گا اور دوا کے نوٹ بھی چھاپوں گا، تو نہ علم حاصل ہوگا اور نہ نوٹ چھپیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہو مولوی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، نوٹ کیوں نہیں چھاپوں؟ آپ ابھی آئے ہو اتنے پروٹوکول کے ساتھ، کراچی سے جہاز میں آئے ہو، اتنی بیگمات اور اتنے بچے یہ وداؤٹ نوٹ پل سکتے ہیں؟ لوگ مولاناؤں کی خوراکوں کو دیکھتے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، کھا دیکھو ان کی خوراکیں دیکھو کیا کیا کھا رہے ہیں، باتیں بھی 4 شادیوں کی۔ عام آدمی تو پہلی شادی کی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، کہاں پہ ٹانگنے لگتی ہے اس کی۔ تو یہ بھوکا آدمی کر سکتا ہے 4 شادیوں کی بات؟ بولو، تو سارے مولوی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ان کے پیٹ کیا ہے؟ بھرے ہوئے ہیں۔ اور ادھر آپ بات کر رہے ہو جب مولوی بننے کے لیے آئے گا تو دنیا نہیں ملے گی۔ دیکھو اسباب کی دنیا میں دنیا نہیں ملتی، اللہ غیب سے دینا چاہے تو پھر اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ صحیح طالب علم وہ ہے جو کشتیاں جلا کے مدرسے میں آئے، پھر اللہ غیب سے رزق کے دروازے کسی کے لیے کھول دے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
نیت پیسہ کمانے کی نہیں ہونی چاہیے، اور میجورٹی جو علماء کی ہے ان بیچاروں کو پیسہ ملتا بھی نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا مولانا بننے کے لیے، تو میں کالج میں تھا، کالج چھوڑ کے آیا میں. تو جب میں مدرسے میں آیا تو ہمارے چونکہ سارے ریلیٹیو ایجوکیٹڈ ہیں، خاندان میں بزنس بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا کہ بھائی تم مدرسے میں جا رہے ہو، کھاؤ گے کہاں سے، کماؤ گے کہاں سے؟ تو ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب بولو نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا ہمارے پاس. کیوں؟ مولوی کی جو سند ہے نا، اس میں کسی اسکول میں، بینک میں، کہیں بھی چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ملتی. کبھی دیکھا یہ مولانا صاحب ہیں جی، یہ جناب صلاح کمپنی میں مینیجر ہے، کیوں ہے جی؟ یہ مولوی کی ڈگری ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ملتی. آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک بینکنگ میں تو بڑے بڑے مولانا بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، وہ صرف مولوی کی ڈگری ہی ہوتی، اس کے علاوہ دائیں بائیں اور بھی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کے پاس. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب مسئلہ یہ تھا، ہم سے لوگ سوال پوچھا کرتے تھے کھاؤ گے کہاں سے؟ تو ہم نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ساری دنیا ہم سے ایک ہی سوال پوچھ رہی ہے، تم مدرسے میں آ گئے، اس ڈگری کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کھاؤ گے کہاں سے؟ حضرت نے فرمایا بول دیا کریں منہ سے. کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ منہ سے کھائیں. یہ بڑا کمال ہے کہ پاکستانی منہ سے کھاتے ہیں. اتنی ترقی ہو گئی ابھی تک. وہ چٹکلا سنا دیتا ہوں، وہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ایک امریکن، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. تینوں پھینک رہے تھے نا لمبی لمبی، اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے. امریکن نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں اتنے اونچے چلتے ہیں کہ بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے، انہوں نے کہا بالکل چھت سے؟ انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا نیچے. جیپنیز تھا، اس نے کہا ہماری آبدوزیں بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں اتنی گہرائی میں. یہ دونوں حیران ہوئے، بالکل سمندر کی تہہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ تھی نہیں نا، دماغ ہے پاکستانیوں کے پاس. پاکستانی نے بولا ہماری قوم ناک سے کھانا کھاتی ہے. تو انہیں حیران ہوئے، بالکل ناک سے؟ کہتے نہیں بس تھوڑا سا نیچے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی جب کوئی پوچھے کہ کہاں سے کھاؤ گے تو جواب میں کیا کہہ دو؟ منہ سے کھائیں گے. تو 3 چیزیں ہمارے سامنے تھیں جب ہم مولوی بننے کے لیے آئے. نمبر 1 رزق کہاں سے ملے گا. نمبر 2 شادی نہیں ہوگی، کیونکہ صرف مولوی ہونے کی بیس پہ کوئی آپ کو رشتہ نہیں دیتا. آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں، لڑکی والے بٹھائیں گے آپ کو، چائے لا کے رکھیں گے، بسکٹ لا کے رکھیں گے، اس کے بعد پوچھیں گے بیٹا آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ بتائیں جی میں میڈیکل سائنس کے کالج کے دوسرے سال میں ہوں. ٹھیک ہے بیٹا ہم 2 سال ویٹ کر لیں گے آپ کا. یہی ہوگا نا؟ بہترین ماشاءاللہ بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بیٹا آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. بات کیا ہو گئی؟ پکی. آپ گئے، آپ نے کہا میں جی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا ہوں. بیٹا کتنے سال ہو گئے؟ جی 3 سال ہو گئے. بیٹا ہم آپ کا 1 سال مزید انتظار کر لیں گے. آپ کا بزنس کیا ہے؟ کوئی تیسرا بندہ گیا جی میں بزنس مین ہوں، اتنا کما لیتا ہوں. کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی کرنی ہے تو ابھی کر دیتے ہیں، تھوڑا ویٹ کرنا ہے تو ویٹ کر لیں گے. آپ گئے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نماز پڑھاتا ہوں مسجد میں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں نماز ہی پڑھاتا ہوں مسجد. اور کیا ہے؟ بھائی میں فلانے مدرسے سے فارغ، جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوں. بیٹا آپ بالکل فارغ ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ یہاں سے بھی کیا ہے؟ فارغ. پتلی گلی سے آپ کیا کریں؟ فوراً نکل جائے. ہاں کبھی دم کروانا ہوا، جن بھگوانا ہوا، جنازہ ونازہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کو بلائیں گے. جنازے کے سلسلے میں آپ آئیے گا، ختنے کی دعا کروانے آ جائیے گا. ختنے پہ بھی دعائیں ہو رہی ہیں آج کل. تو 3 خوف تھے ہمیں. خوف تو نہیں تھے لیکن 3 چیزوں سے لوگ ڈراتے تھے. رشتہ کوئی نہیں دے گا، نمبر 2 کھاؤ گے کہاں سے،
نمبر 3 ملا کی دوڑ، مسجد سے گھر تک کہیں جانا اور ٹریولنگ نصیب بولو نہیں ہو. تو میرے بھائی میں لبرل طبقے کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اسی جذبے سے وقف کیا ہم نے اپنے آپ کو. آج لوگ مولاناؤں کی کہ سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیرس میں گھوم رہے ہیں، یہ جاپان میں گھوم رہے ہیں، یہ جناب کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں. بچوں کی اسپیڈ کوئی روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں. فیملی پلاننگ والے چیخ رہے ہیں غربت مہنگائی اور ان کو اسپیڈ کی پڑی ہوئی ہے. مجھے جب بھی ابھی ہمارے ایک دوست تھے ان کو میں نے بتایا اتنے ہو گئے، انہوں نے کہا کتنے بچے، میں نے کہا اتنے ہو گئے. پھر میں نے دوبارہ گنے تو غلط رپورٹ تھی وہ. میں نے کہا یار یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، ذرا اس کو کریکشن کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فیملی پلاننگ والے بولتے ہیں یار ان کو دیکھو یار. تو جو بھی مولویوں پہ اس طرح کے اعتراضات کیے کرے نا، اس سے بولا کرے کہ ٹھیک ہے اگر مولویوں میں اتنی عیاشی ہے تو 2 بچے اپنے تم بھی کیا بنا دو، مولوی بنا دو. نہیں بناتے. کیوں؟ سروے کریں گے تو سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بیچارہ کھاتا پیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. آپ مدرسوں میں جا کے بیچارے مولویوں کا حال تو دیکھو، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں سارا دن پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اسی جذبے سے آئے تھے بھائی. پھر کسی کے لیے اللہ، اور اتنے رزق کے دروازے نہیں کہ جو 12 کروڑ میرے بارے میں بھی کوئی پوسٹ چلی ہے کہ 12 کروڑ کما رہے ہیں، 100% جھوٹ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں 12 کروڑ روپے کما رہے ہیں تو غلط پوسٹ چلائی ہے کسی نے. 12 کروڑ کما رہا ہوتا تو میں ڈائریکٹ ہیلی کاپٹر سے اپنے ہیلی کاپٹر سے یہاں کے اترتا میں. تو لیکن جذبہ مولویوں کا کیا ہوتا ہے جو مدرسوں میں جاتے ہیں؟ ہاں دیکھو 2 نمبر لوگ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ 2 نمبر بھی ہیں جو نوٹ چھاپ رہے ہیں بیٹھ کے، چندوں سے چل رہے ہیں، وہ خیانتیں کر رہے ہیں. میں تو ایک عام طبقے کی بات کر رہا ہوں نا. تھوڑے لوگ تو ہر فیلڈ میں غلط ہوتے ہیں نا. ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، حکیموں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، پیروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر. تو مولویوں میں بھی پھر ظاہر ہے چند 2 نمبر بھی ہوں گے. تو چند کی وجہ سے سب کو برا کہنا، سارے مدرسوں کو غلط کہنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو دینی جذبے سے طلباء اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. ہم سے لوگ کیوں کہتے تھے کہ کھائے ہوئے کہاں سے؟ کیونکہ طالب علم اپنی جوانی کا بہترین حصہ 8-10 سال کے لیے مدرسے میں وقف کر دیتا ہے. یہ 8-10 سال کوئی کام نہیں ہے. کئی سال پرانی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے ایک انگریز نے بنوری ٹاؤن کراچی کا سروے کیا اور ایک رپورٹ تیار کی. اس نے کہا یہ عجیب قوم ہے، یہاں طالب علم اسلام کے لیے 8-10 سال علم حاصل کر رہے ہیں. اپنی جوانی کا وہ حصہ جو یہ کاروبار میں لگاتے تو نوٹ چھاپتے، یہ کسی اور فیلڈ میں جاتے تو کہاں سے کہاں نکل جاتے. یہ 8-10 سال صرف اسلام سیکھنے میں لگا رہے ہیں تاکہ آگے لوگوں کو سکھا سکیں. اس نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں کسی مذہب کے لیے کوئی اتنی قربانی نہیں دیتا. عیسائیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 8-10 سال جوانی کا بہترین حصہ عیسائیت سیکھنے میں اور اس کی تبلیغ میں لگا دیں. یہودی میں اتنا دم نہیں ہے کہ 8-10 سال جوانی کا بہترین حصہ یہودیت سیکھنے میں اور اس کی تبلیغ میں بغیر کسی لالچ کے لگا دیں. کسی بھی مذہب میں، ہندوؤں میں اتنا دم نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کہ خالص اللہ کے لیے جس میں ان کو کوئی دنیا کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ اسلام کے زندہ اور معجزے ہونے کی بہترین دلیل ہے. اس گورے نے لکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہونے والا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ اسلام کی جس چیز کو بھی دیکھو نا، آپ کو ایک زندہ مذہب نظر آئے گا. اسلام دنیا کے ہر مذہب میں روزے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے ان کا رمضان کب آیا. مسلمانوں کا رمضان جیسے ہی آتا ہے پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک یتیم پہ نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عرب میں ایسی جگہ رہتے جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ درخت، بیابان زمین کوئی جانا پسند نہیں کرتا. وہاں کے ایک یتیم پر آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جب رمضان کا مہینہ آئے تو اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہیں. وہ اعلان ہوا اور آج رمضان آتا ہے. 1400 سال گزر گئے. رمضان کی رونق کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. پوری دنیا میں مسلمان 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. زندہ مذہب ہے. زکوٰۃ دیکھ لو، قربانی دیکھ لو.
کسی مذہب کے ماننے والوں کا کوئی تہوار اتنا مہنگا ہے جتنا مسلمانوں کا ہے. عیسائی کرسمس پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، ہندو ہولی پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، یہودی اپنی خوشی کے موقع پہ جتنا خرچ کرتے ہیں، وہ سارے خرچے سارے مذہبوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں. اور صرف مسلمان بقرعید پہ جو جانور کاٹتا ہے نا، اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو یہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو زندہ مذہب ہے. تو یہ زندہ ہے کیوں ہے؟ حج کو دیکھ لو، کتنے لوگ جاتے ہیں. حج تو عیسائیوں میں بھی ہے، حج تو یہودیوں میں بھی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ان کا حج کب آتا ہے بھائی. کبھی آپ نے دیکھا عیسائیوں کی فلائٹیں بیت المقدس جا رہی ہیں حج کرنے کے لیے؟ کبھی سنا آپ نے؟ یا یہودیوں کی فلائٹیں جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کا حج آتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے، ذرا کسی بین الاقوامی ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھا کرو. ہر جہاز کے پیچھے جہاز لگا ہوا ہے، حاجیوں کو لے کے مکہ کی طرف، دوسرا جہاز اس کے پیچھے مکہ کی طرف، تیسرا جہاز اس کے پیچھے. اور سارے ایلیٹ کلاس لوگ اس میں، غریب بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، اونچے طبقے کے لوگ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں. ہر طبقے کا آدمی ایک لباس پہن کے کدھر کو جا رہا ہے؟ بیت اللہ. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم اعلان کر دے کہ یہ عرض. جب ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے تھے نا تو بیت اللہ ہی تھا بس، اور ایک ہاجرہ تھی ان کی زوجہ، اور ایک ان کا بیٹا اسماعیل، اور پبلک نام کی کوئی چیز اس پورے ریگستان میں نہیں تھی. کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں. کتنا دور آپ ذرا جہاز سے جب سفر کرتے ہیں تو نیچے ریگستان دیکھا کرو، اتنا لمبا ریگستان اور تپتی ہوئی گرمی. ابراہیم سے اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو، لوگ ہر جگہ سے یہاں پر اس گھر کی زیارت کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہوں گے، اے اللہ یہاں کوئی تفریحی جگہ ہوتی، یہاں کوئی بڑے بڑے خوبصورت ہوٹل ہوتے، یہاں پر انٹرٹینمنٹ کا کوئی سامان ہوتا، آبشاریں ہوتی، خوبصورت پہاڑ ہوتے، رنگ برنگے پھول ہوتے، تو لوگ آتے ہی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا، اچھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مائک بھی نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں ہے، کوئی فیس بک کا کوئی آئی ڈی بھی نہیں ہے کہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچائے. اللہ نے کہا آپ یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دے، آپ کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. ایسی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آج حج کے دنوں میں پوری دنیا کیسے کتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے. تو یہ زندہ ہے کیوں؟ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. یہ زندہ ہے کیوں؟ یہ ان مدرسوں کی وجہ سے زندہ ہے. یہ اصحاب صفہ کی وجہ سے زندہ ہے. پہلا مدرسہ کون سا تھا؟ اصحاب صفہ. ان صحابہ نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کیا، بھوک اور پیاس برداشت کر کے. ایسی غربت تھی کہ بعض مرتبہ طلبہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ ان کے پاس سطر پہ کپڑا، سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں تھا. یہ قربانی انہوں نے دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان صحابہ سے تابعین نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اپنے آپ کو وقف کیا دین کے علم کے لیے، ٹائم قربان کیا اپنا. ان صحابہ کے شاگرد تابعین وجود میں آئے، پھر ان تابعین نے وقف کیا دین سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے. پھر تبع تابعین کی ایک جماعت وجود میں آئی، پھر تبع تابعین کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. یہ سلسلہ 1400 سال سے چلتا چلتا ہمارے دینی مدارس تک پہنچا. ہمارے مدرسوں میں کوئی استاذ اس وقت تک اس کا پڑھانا معتبر نہیں ہے جب تک اس کی سند متصل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ ملتی ہو. اس کے ذمے ہیں طلبہ پوچھیں آپ نے بخاری کس سے پڑھی، وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی.
انہوں نے کس سے پڑھی؟ وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. انہوں نے کس سے پڑھی؟ وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. انہوں نے کس سے پڑھی؟ وہ بتائیں گے ہم نے فلاں سے پڑھی. یہ سلسلہ ہوتے ہوتے امام بخاری تک پہنچے گا, امام بخاری کے استاد تک, پھر استاد سے ہوتا ہوا صحابی تک, اور صحابی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. درمیان میں اگر یہ ایک سلسلہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تو اس استاد کا علم معتبر نہیں ہے. یہ سہولت آپ کو کہاں ملے گی؟ مدرسوں میں. اس کی ویلیو کتنی ہے سند کی, اس کو میں جلدی سے آپ کے سامنے بتاتا ہوں. دیکھو, اور آج نا یہ بڑا پھیل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میں قرآن کچھ سمجھتا ہوں, میں کسی سے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بہت سنا ہوگا نا آپ نے, ابے ہمیں ان مولویوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ سنا ہے؟ یہ آج جتنے بھی نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, بھائی ہم نے قرآن اور حدیث کو خود سمجھا ہے, ہم کسی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جہالت کا خود اعتراف ہے کہ ہم گمراہ ہیں. جو آدمی یہ کہہ دے نا کہ میں نے خود سے قرآن و حدیث کو سیکھا ہے, میں نے کسی کو استاذ اور معلم نہیں بنایا, اس کا مطلب اس نے اپنی گمراہی پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. بزبان حال کہہ دیا کہ مجھ سے بالکل سیکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن, ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا دین کا علم حاصل مدرسوں میں آ کے کرو. لوگ کہتے ہیں نہیں مدرسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دین کا علم علماء سے سیکھو, قرآن علماء سے سیکھو, حدیث علماء سے سیکھو, فقہ علماء سے سیکھو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں مولویوں سے بڑی وحشت ہے, مولویوں سے نہیں سیکھنا. پھر ہم کہتے ہیں یار میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے سیکھا جائے گا نا. کبھی خود سے کتاب میں پڑھ کے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کوئی آدمی کلینک کھول کے بیٹھا ہے, آپ پہنچ گئے گردے میں پین ہے آپ کے, آپ نے کہا یار میری ادھر گردے میں پین ہے, اس نے کہا میں نکال دوں گا پتھری. سر آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں, کہتے ہیں میں کسی ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کرا. سر آپ نے MBBS کیا, میں نے کوئی MBBS نہیں کرا. وہ بھائی پھر آپ پتھری نکالیں گے کیسے؟ یہ کتاب ہے, یہ گردہ ہے, پتھری نکالنے کا طریقہ ہے. آپ لیٹو گے اس کے سامنے, بولو نا, بولو گے بھائی تو کچھ اور کام کر لے, صحیح ہے نا, تو گردے بیچنا شروع کر دے قصائی بن کے, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن جب یہی کام دین کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کسی بھی اسکالر سے, شرعی مسئلہ, ہم کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو, تو وہ کہتے ہیں دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دلیل سے جو بھی بات کرے گا اس کی بات کو ہم لیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کے لیے بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ دلیل سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ کے اندر. وہ کہتے ہیں صلاحیت کچھ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو علم علماء سے سیکھنا پڑے گا. ان کے لیے دلیل قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, اجماع امت سے بھی ثابت ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بعث فی الامیین رسولا, 28واں پارہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں تھے, عرب تھے, ان میں ایک رسول کو بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, یہ رسول ان کو ہماری آیات پڑھ کے سنائیں گے, یعنی قرآن ان کے سامنے پیش کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر قرآن ان کو سکھائیں گے بھی. پتہ چلا کہ نبی کی ذمہ داری قرآن پیش کرنا بھی ہے اور قرآن سمجھانا بھی ہے, صرف پیش کر دینا کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, صحابہ کرام عربی زبان سے واقف تھے, انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن خود سے نہیں سمجھیں گے, بلکہ ان کو کون سمجھائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1 قرآن پیش کرنا. نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ یقیناً پوری کی, پیش کر دیا ہمارے سامنے. اب آج کے اسکالرز کہتے ہیں جب ہمارے سامنے نبی نے قرآن پیش کر دیا تو ہم اخبل طریقے سے سمجھیں گے اس کو. پشتو میں کہتے ہیں نا اخبل طریقہ, اپنے طریقے سے سمجھیں گے, ہمیں کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی کی ذمہ داری صرف قرآن پیش کرنا نہیں ہے, بلکہ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب, نبی قرآن کو ایکسپلین بھی کریں گے. لتبین للناس ما نزل الیہم, جو قرآن ان پر نازل ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن, اس کو ڈیفائن کرنا کس کے ذمے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم خود پڑھ لیں گے, آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری زبان میں نازل ہوا. نہ نہ نہ, قرآن نے کہا نبی کے ذمے پیش کرنا بھی ہے اور ایکسپلین کرنا بھی ہے. اب تیسرا بھی اللہ نے فرما دیا کہ تیسرا بھی ایک کام کرنا ہے.
آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے، حدیث پڑھ کے نیک انسان بن جائیں گے۔ قرآن کہہ رہے نا 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 نا، نبی کا ایک تیسرا کام بھی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو نیک انسان بنائیں گے بھی، تزکیہ کریں گے، ظاہر باطن گناہ چھڑوائیں گے ان سے۔ تو صحابہ کرام جو کامل بنے اس لیے کہ نبی نے قرآن دیا، پھر صحابہ نے نبی سے سمجھا، پھر صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کے اپنا تزکیہ کیا۔ یہ کام صحابہ کا نبی کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، پھر صحابہ کرام دنیا میں گئے، ان کے شاگرد تابعین وجود میں آئے، تو کیا کوئی تابعی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں قرآن اخفل طریقے سے سمجھوں گا، مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا میں خود اپنا تزکیہ کر لوں گا، مجھے کسی اللہ والے یا بزرگ کی ضرورت نیک بننے کے لیے نہیں ہے، میں خود بخود ہی بن جاؤں گا؟ تو اگر کوئی تابعی یہ بات کہتے تو صحابی کہتے بھائی ہم خود نہیں بن سکے تو تم خود سے کیسے بن جاؤ گے؟ تو تابعی کو نیک بننے کے لیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس پروسیس سے صحابی گزرا ہے اسی پروسیس سے کون گزرے؟ تابعی۔ اب نبی دنیا میں نہیں تھے، نبی کے صحبت یافتہ صحابی دنیا میں موجود تھے، اب جو کام نبی کے ذمہ تھا وہ کام کس کے ذمہ ہو گیا؟ صحابی کے۔ تو صحابی نے آگے قرآن دیا، صحابی نے قرآن سمجھایا، اور صحابی نے اپنے شاگردوں کا تزکیہ کیا۔ تو تینوں پروسیس سے تابعین کو گزارا گیا ہے، پھر وہ قوم کے مقتدا اور رہبر بنے ہیں۔ اگر تبع تابعی ایسی بات کرتے نا تو تابعی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں صحابہ نے قرآن دیا، ہمیں سکھایا بھی اور ہمیں اس پہ چلایا بھی، تو ہم قرآن پہ چلنے میں صحابی کے محتاج تھے، تو تم قرآن پہ چلنے میں کس کے محتاج ہو؟ ہمارے محتاج ہو۔ صحابی کا صحبت یافتہ وہ کام کرے گا جو کس نے کیا؟ صحابی نے۔ صحابی وہ کام کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تابعین کے بعد جو تابعین کے صحبت یافتہ تھے انہوں نے تابعین سے قرآن سیکھا بھی، قرآن سمجھا بھی اور تزکیہ بھی کیا۔ تو یہ سند متصل کے ساتھ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو اس سلسلے سے ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اس کا نہ علم معتبر، اس کا نہ عمل معتبر ہے۔ نہیں آ رہی میرے فالو، لہذا کوئی یہ کہا کرے نا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں خود سے قرآن سنوں، مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں، تو بھائی تو پھر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے، کوئی اور سند نکال کے لیا، نبی سے مل رہی ہو، ہمیں تو سند چاہیے بھائی، کیونکہ ایک ایسی بات ہے کہ صحابہ سیکھ رہے ہیں نبی سے، تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے صحابی کی صحبت اٹھائی، اور پھر تبع تابعین کے شاگرد ان سے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے تبع تابعین کے اور تابعین کی صحبت اٹھائی۔ تو یہ تو سارے ایک دوسرے کی صحبت اور مجاز یافتہ لوگ تھے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ اس سلسلے سے ہٹ گئے تو اس کا مطلب من شذ شذ فی النار۔ حدیث میں آتا ہے جو اہل اسلام، جو مسلمان جس پہ چلے آ رہے ہیں نا، جو اس سلسلے سے ہٹے گا قیامت کے دن بھی اللہ اس کو عام مسلمانوں سے ہٹا کے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ سلاسل جو سند متصل کے ساتھ ہیں یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ بولو، صرف دینی مدرسوں میں۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے، اچھا یعنی جو اس سلسلے سے منسلک ہیں وہی صحیح ہیں، تو فلاں بھی تو اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو ٹھیک؟ بولو نہیں، فلاں فرقہ بھی اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، فلاں مولانا اس سلسلے سے منسلک ہے، وہ تو 2 نمبر ہے۔ ایسی رپورٹیں لوگ پیش کرنا کیا کرتے ہیں؟ بولو، شروع کرتے۔ اس کا جواب سمجھے پھر میں بات کو آگے چلتا ہوں۔ آپ کے مجھے لگ رہا تھوڑی گاڑی باتیں ہو گئی ہیں، زیادہ ٹیکنیکل قسم کی باتیں ہو گئی، تو یہ ٹیکنیکل باتیں ضروری ہیں۔ پھر میں ذرا شادیوں پہ بھی آ رہا ہوں، ابھی شادیوں پہ بھی آپ کسی سے جب علاج کرانے جاتے ہو، کلینک کھول کے بیٹھا ہے وہ، تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے سلسلے سے ہو، اس نے کے ٹیچر ڈاکٹرز ہوں، ان ڈاکٹرز کے ٹیچر کیا ہوں؟ انہوں نے بھی ڈاکٹروں سے پڑھا ہو، ان کے ٹیچروں نے بھی ڈاکٹر سے پڑھا ہو۔
یہ تو پہلی شرط ہے اہل حق کی فہرست میں داخل ہونے کی. اس کے بعد پھر مزید بھی شرطیں ہیں کہ بندہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان میں پہلی شرط پائی نہیں جاتی, لہذا ان کے ٹھیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پہلی شرط جو میں نے بتائی کہ آپ کا سلسلہ نبی سے ملتا ہو, آپ کے ٹیچروں کا, استاذوں کا, آپ کا کوئی شیخ و مرشد ہو جس سے آپ نے اصلاح کرائی ہو. ایویں اٹھ کے نہ پیدا ہو گئے ہو آپ کہ بس اکیلے, نہ کوئی مرشد ہے, نہ کوئی استاذ ہے, نہ کوئی مربی ہے, بس اقبل طریقے سے ہدایت حاصل کر رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اس شرط کے بعد پھر مزید کچھ شرطیں ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے, پھر یہ کہ حق پر بھی ہو, وہ باطل کو فالو نہ کر رہا ہو. تو دینی مدرسوں کی اہمیت کو آپ سمجھیں. اب میں آگے آتا ہوں. ہمارے یہاں بڑا سوال ہمارے لبرل طبقہ کرتا ہے کہ مولوی صاحب ان دینی مدرسوں پہ آپ لوگ اتنا زور کیوں لگاتے ہیں, ان کا سوسائٹی میں کردار کیا ہے سوائے چندہ مانگنے کے. یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گردے میں درد ہے, بہت سے لوگوں کے ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے میڈیسن دے گا, مولوی کے پاس جاؤ گے اس کا علاج ہے مولوی کے پاس, بولو نا نہیں ہے. تو سوسائٹی کی ایک ضرورت ہے جس کے گردے میں تکلیف ہو اس کا علاج ہونا چاہیے, تو یہ مولوی کے پاس ہے علاج نہیں ہے. تو لبرل لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ ہے, گردے کا علاج تو کر نہیں سکتے. آپ کے سر میں درد ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے پیراڈول کھلائے گا, ایجاد بھی ڈاکٹروں نے کی ہے. مولانا کے پاس جاؤ گے چندہ مانگ لے گا, وہ سر کا درد کیا ہو جائے گا, کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. بھائی آپ غریب ہو, بے روزگار ہو, کسی تاجر کے پاس جاؤ گے ملازمت دے دے گا یا کاروبار کا طریقہ بتا دے گا. مولانا کے پاس جاؤ گے تو کوئی کاروبار کا طریقہ بتائے گا آپ کو, ہے بھائی. تو جب کسی مسئلے کا حل مولانا کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر مولانا کی سوسائٹی میں ضرورت بھی نہیں ہے. اب جب مولانا کی ضرورت نہیں ہے تو جن فیکٹریوں میں مولانا جیسی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے جن کو مدرسہ کہا جاتا ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. جب ایک پروڈکٹ ہی غلط ہے تو پروڈکٹ کے لیے فیکٹری لگانا تو اور غلط ہو گیا نا. دیکھو چرچ پہ پابندی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے, تھانوں میں نہیں ہے. میں یہاں سے نا اجتماعی قربانی کے لیے ایک دفعہ جانور خرید کے لے گیا. بھائی پولیس والے بیٹھے, پیشگی معذرت, میں اجتماعی قربانی کے لیے جانور لے کر گیا تو اس کے لیے ہم بہاولپور سے جانور خریدا ہم نے 40-50 بچڑے. تو اس کے لیے 2-4 ملازم بھی لے گئے ہم بہاولپور سے کہ ان کو بقرعید میں 8-10 دن ہیں, ان کو پالیں گے. اب وہ کام ہی نہیں کر رہے. میں نے پوچھا یار یہ تو پڑے رہتے ہیں کام ہی نہیں کرتے. تو لڑکوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چرس کی عادت ہے, مفتی صاحب سے کہو ہمارے لیے کس کا انتظام کریں, چرس کا, یہاں چرس نہیں مل رہی ہم. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو چرس کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ایک بندے نے کہا تھانے کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی, یہاں تھانے کے علاوہ. اب میں تو اچھی تعویل کر رہا ہوں کیونکہ پولیس والے چرسیوں کو پکڑتے ہیں تو چرس برآمد ہوتی ہے, میں اچھی تعویل کر رہا ہوں. بعد میں پتہ نہیں وہ تھانے گئے نہیں گئے, اللہ ہی جانے. تو سوال پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب تو سوسائٹی میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, نہ وہ کسی کے سر پہ بال اگا سکتے ہیں, ہے بھائی, نہ وہ کسی کی روزگار میں اضافے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, نہ وہ کسی کے گردے کی پتھری نکال سکتے ہیں. کسی کے دل میں درد ہو رہا ہے, مولانا صاحب کے پاس نہیں آئے گا, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا. آپ کو علاقے میں سڑک بنوانی ہے, ضرورت ہے معاشرے کی, مولانا کے پاس آتے ہو یا انجینئروں کے پاس جاتے ہو. ہر کام جب دوسرا طبقہ کر رہا ہے, پنکھا بھی خراب ہو جائے تو کوئی مولوی بیچارہ پیچکس لے کے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. تو جب یہ بیچارہ کسی کام کا ہے ہی نہیں تو پھر اس کی جن فیکٹریوں میں یہ مولانا تیار ہوتے ہیں, ان فیکٹری جیسے چرس ہے نا, کسی کام کی نہیں ہے تو اس کی فیکٹری بھی بند ہونی چاہیے. تو مولاناؤں کی فیکٹری مدرسہ ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. تو آج میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ بھائی مولانا کا سوسائٹی میں جتنا بڑا کردار ہے نا, اتنا بڑا ڈاکٹروں اور انجینئروں کا کردار نہیں. ان کی ضرورت ہے سوسائٹی کو, ڈاکٹروں کی بھی ہے, کسی کی نفی نہیں کرنا, لیکن سوسائٹی میں سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی طبقے کی ہے تو وہ علماء کی ہے. اور جب علماء کی ہے تو جن
اداروں میں علماء تیار ہوتے ہیں، جن فیکٹریوں میں جن کو مدرسہ کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو میں ایک مثال سے بات اکثر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ، میں چونکہ مولوی ہوں تو حلوے کی مثال دوں گا، ویسے میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں لیکن مثال تو مولانا کے انصاف سے جو ہوتی ہے نا وہ دینی چاہیے۔ اگر میں حلوہ کھاتا نا تو میں 4 آدمی ہوتا بھی، ٹھیک ہے، میں اتنا باریک نہ ہوتا جتنا میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا۔ تو آپ کسی کو سمجھا رہے ہو، کوئی گورا آپ کے پاس آیا اور آپ اس کو بتا رہے ہو کہ دیکھو حلوہ بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے، اور حلوے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ چینی، میٹھا۔ اگر حلوے میں میٹھا نہ ہو تو حلوہ کسی کام کا ہوگا؟ ہے بھائی، اس میں بادام ڈال دیے، پستہ ڈال دیا، کھویا ڈال دیا، کیا کچھ ڈال دیا، چینی بھول گئے۔ آپ کی بیگم نے آپ کے لیے حلوہ بنایا، سب کچھ ڈال دیا، کھویا بھی، ملائی بھی، گھی بھی، سوجی بھی، گاجر بھی ملا دی، کیا کچھ ملا دیا، چینی ڈالنا بھول گئی۔ آپ کے سامنے حلوہ لا کے رکھا گیا اور بیگم نے کہا کھائیے، تناول فرمائیے۔ آپ نے جب پہلا چمچہ زبان پہ رکھا، بالکل پھیکا۔ آپ نے کہا بیگم یہ کیا بنا دیا؟ بیگم نے کہا اوہ وہ میں چینی ڈالنا بھول گئی۔ آپ بولو گے بیگم کھویا ڈالنا بھول جاتی، آپ اس میں گھی ڈالنا بھول جاتی۔ چینی تو جزو اعظم ہے حلوے کا، اس کے بغیر حلوے میں ذرہ برابر بھی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ کرکرا ہے حلوے کا مزہ، ایک لقمہ نہیں کھایا جائے گا، ایک نوالا نہیں کھایا جائے گا آپ سے، کسی کام کا نہیں اپنے تمام تر لوازمات کے باوجود۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جس سوسائٹی میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، مغربی دنیا، ان کے پاس سارے کھوئے ملائی ان کی سوسائٹی کے حلوے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہترین سائنسدان، ان کے پاس بہترین جہاز بنتے وہاں پر ہیں۔ ایسی ترقی کی انتہا کو وہ پہنچے کہ ہم 500 سال تک بھی وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ اس سوسائٹی کے حلوے میں ہر نعمت ہے، مولوی کی چینی نہیں ہے اس سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے تمام تر نعمتوں کے باوجود وہ سوسائٹی کیا بن گئی؟ پھیکی۔ اور ہمارے پاس ٹینشنوں کے تمام اسباب ہماری سوسائٹی میں بے روزگاری، ہماری سوسائٹی میں ڈینگی، ہماری سوسائٹی میں ملیریا، ہماری سوسائٹی میں کورونا بھی دبا کے پھیلا ہے، لیکن سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے جنازے اٹھے، کتنے مارکیٹ سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ میں ادھر گیا وہاں جرمنی میں، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کورونا میں اتنا خوف تھا کہ جتنی گورنمنٹ نے پابندی لگائی نا، لوگوں نے خود سے ڈبل پابندی اپنے اوپر لگا لی۔ گورنمنٹ نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، لوگوں نے کہا ہم 12 فٹ کا رکھیں گے۔ ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ہم نے کہا ہم جھپی پا کے آپس میں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے منہ پہ چھینکیں گے۔ خوف نام کی کوئی چیز، یہ بھی غلط ہے، کوئی میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، خوف نہیں ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سوسائٹی میں اتنا کچھ ہو کے بھی اس سوسائٹی میں عالم کی، مولانا کی چینی، شوگر نہیں۔ انگریزوں کے یہاں مولانا نہیں ہوتے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی سنا مولانا مائیکل جیکسن تشریف لا رہے ہیں؟ ہے بھائی، سنا آپ لوگوں نے؟ مولانا، مجھے تو وہاں کے نام بھی زیادہ نہیں آتے نا، کوئی گوروں کے 2-4 نام بتاؤ۔ مولانا نہیں ہوتے وہاں پہ، مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، لیکن وہ دم درود کے لیے اور کچھ اس طرح کی چیزوں کے لیے، حلال حرام جائز ناجائز بتانے والے مولانا نہیں ہوتے۔ ہماری سوسائٹی میں خودکشی کے تمام اسباب موجود ہیں۔ گورے کو لا کے یہاں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ دو، وہ ٹینشن سے، اردو بھی آتی ہو بشرطے کے، وہ ٹینشن سے مر جائے گا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ دیکھو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھو۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، یہ بہت تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اس کی مادی زندگی کا، انسان کھاتا ہے، انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے، انسان کے دل میں عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، جس کے بعد نسل پیدا ہوتی ہے، انسان آرام چاہتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جانوروں میں بھی اللہ نے رکھی ہیں۔ گدھے بھی کھاتے ہیں،
گدھے بھی فیمیل کی طرف جاتے ہیں، گدھیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، گدھے بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا سیٹ اپ اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. ان کو بھی آرام چاہیے، انسان کو بھی آرام چاہیے. انسان بھی بیمار ہوتا ہے، دوا چاہیے. جانور بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی دوا چاہیے. مادی زندگی کے اعتبار سے انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انسان کی ایک اور زندگی ہے جس کو تہذیب کہا جاتا ہے، جس کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے. یہ روحانی زندگی انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. مادی زندگی کے اعتبار سے انسان اچھے برے نہیں ہوتے، سیم ہوتے ہیں. روحانی زندگی کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، کچھ انسان برے ہوتے ہیں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو کتا ایک جانور ہے، کیا کتوں میں اچھے برے ہوتے ہیں؟ اس لحاظ سے تو ہوتے ہیں، کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. لیکن آپ بولے یہ کتا ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ والا کتا کبھی سچ بولتا ہے، جب 2 نمبری کرنے پہ آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیا کتوں میں یہ فرق ہے؟ یہ والا کتا وفادار ہے، یہ والا کتا بے وفا ہے. نہ بھائی نہ، کتے میں وفا کے سافٹ ویئر اللہ نے پیدائشی انسٹال کر دیے. کتے نے جب بھی آپ روٹی ڈالو گے آپ کے سامنے دونوں ہلانی ہے. شیر کو اللہ نے بہادر پیدا کیا، قیامت تک کے لیے بہادر رہے گا. شیروں میں ایسا نہیں ہوتا یہ بزدل شیر ہے، یہ بہادر شیر ہے. گیدڑ کو اللہ نے بزدل پیدا کیا، قیامت تک کے لیے وہ کیا رہے گا؟ بزدل رہے گا. کوے کو اللہ نے چالاک پیدا کیا، ہوشیار پیدا کیا. کوا ہمیشہ چالاک رہے گا، وہ 2 نمبری کرتا رہے گا ہمیشہ. لومڑی کو اللہ نے چالاک پیدا کیا. تو یہ جو ان جانوروں میں کو جیسا اللہ نے بنانا تھا ویسا بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قیامت تک کے لیے اسی صفت پہ چلا دیا. انسانوں میں ایسا نہیں ہے. انسانوں میں آپ کو بہادر بھی ملیں گے، بزدل بھی ملیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے دوستی یاری کے بڑے دیا کرتے تھے جی، لیکن بڑے حوالے دیا کرتے تھے، دوست میں تیرے لیے جان دے دوں گا. لیکن جب دیکھا کہ کوئی دوست پٹ رہا ہے تو ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے کہ کہیں 2 تھپڑ مجھے بھی نہ پڑ جائیں. ایسے بھی ہے نا دوست. اور ایسے دوست بھی ہے کہ بھائی وفا کی اور دوست کی خاطر جان دے دی. انسانوں میں آپ کو وفا کرنے والے بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو سخی بھی ملیں گے اور کنجوس بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو صاف ستھرے رہنے والے بھی ملیں گے اور 6 مہینے نہ نہانے والے میلے کچیلے بھی ملیں گے. خوشبودار بھی ملیں گے، بدبودار بھی ملیں گے، وفادار بھی ملیں گے، بے وفا بھی ملیں گے. ہر طرح کی چیز انسانوں میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. جانور ایک ہی جیسے ہیں، ان کو کوئی گائیڈنس کی ضرورت بولو نہیں ہے، ان کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہے. انسان کی ایک روحانی زندگی ہے اور ایک مادی زندگی ہے. یہ روحانی زندگی جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، یہ روحانی زندگی علماء کے بغیر اس کو سدھارنا ممکن نہیں ہے. گورے کے پاس مارکیٹ سے مولوی شارٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی روحانی زندگی کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. آپ کہتے ہو گوروں نے اتنے اچھے اچھے گھر بنائے ہیں، تو شیر بھی اپنے لیے اپنی عقل کے مطابق بڑے اچھے گھر بنا لیتا ہے. آپ کہتے ہو کہ جی انہوں نے اتنی ترقی کی ہے. بھائی جس جانور کو اللہ نے جو ترقی کے سافٹ ویئر اس میں ڈال دیا نا، وہ اس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. شہد کی مکھی جس طرح سے شہد بناتی ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن روحانی زندگی کیا ہو گئی؟ ختم. اب میں آپ کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کیا فرق ہے؟ انسان نکاح کر کے زندگی گزارتا ہے، گدھے گھوڑے ان کا صرف فزیکل ریلیشن ہوتا ہے مادی کے ساتھ، نکاح ان میں نہیں ہوتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اپنے گدھے کا تعارف کروا رہے ہو، کبھی ایسا تعارف کرو یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کے ماموں ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی پھوپھی، یہ اس کی بہو، یہ اس کا داماد. کبھی گدھے کا ایسا تعارف کروایا آپ نے؟ ابھی مجھے یہ گھوڑ سواری کروا رہے تھے یہاں پہ، تو میں نے پوچھا یہ کیسا گھوڑا ہے، بس اتنا انٹروڈکشن کروایا، یہ مضبوط گھوڑا ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ اس کی والدہ ہیں، یہ اس کا ماموں ہیں، یہ اس کی پھوپھی ہے، یہ اس کی خالہ ہے، یہ اس کی بہو ہے. گدھے گھوڑوں میں یہ سیٹ اپ بولو نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انسانوں میں ہوتا ہے. انسانوں میں کہاں سے آیا یہ سیٹ اپ؟ گدھے گھوڑوں میں نکاح نہیں ہوتا، انسانوں میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے. تو یہ نکاح پہ لانے والے کون ہیں؟ پیغمبر، اور پیغمبروں کے بعد علماء.
علماء بتاتے ہیں کہ زنا میں اور نکاح میں فرق ہے. انگریزوں کے پاس یہ بتانے والا کوئی مولوی نہیں ہے, لہذا ان کے ہاں نکاح میں اور زنا میں فرق ختم ہو گیا. جانوروں میں چونکہ نکاح نہیں ہوتا, رشتے بھی نہیں ہوتے, اس سوسائٹی میں بھی نکاح ختم ہوا, رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. کبھی پھپھی کا لفظ سنا اپنے گوروں میں؟ کبھی خالہ کا لفظ سنا انگریزوں کی ڈکشنری میں؟ انٹی ہوتی ہے بس. ساری دنیا کی ساری خواتین کیا ہے؟ انٹی. ساری دنیا کے سارے آپ کی ابا کی عمر کے کیا ہے؟ انکل. جو کام انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا تھا وہ کام نکاح والا اس سوسائٹی میں بولو ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ زنا اور نکاح میں فرق. یہ فرق سائنسدان یا ڈاکٹر نہیں بتاتے ہیں, یہ فرق پیغمبر بتاتے ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء بتاتے ہیں. پیغمبروں نے بتایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو, اور زنا بہت بری چیز ہے. انہ کان فاحشہ, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. اس پہ قرآن نے کہا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. حکومت کرے گی یہ کام خود نہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ سزا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں. یہ سزا کی وجہ کیا ہے؟ انسانی نظام کو بچانا, رشتوں میں جوڑنا. انگریزوں نے چونکہ کوئی ڈاکٹر کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی نکاح میں بھی وہی ہوتا ہے جو زنا میں ہوتا ہے, میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. جس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ سوسائٹی تباہ ہو گئی. پہلے سوسائٹی میں رشتے غائب ہونا شروع ہوئے, یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ سوسائٹی کے ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لے کر آئے آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کہیں بیٹا آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ وہ جواب میں کہے گا ہاں خیریت سے ہیں یا نہیں ہے, یہی کہے گا نا. اگر وہ جواب میں کہ میرے ابا ہیں ہی نہیں, میرے ابا ہے ہی نہیں, آپ کہیں گے کہ انتقال ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کون ہے, وسیم ہے شاید, میں بھی وہ ان کی, یا غفار صاحب ہیں, واللہ عالم. میں سائنسی ترقی کو مانتا ہوں, ابا ہوتے ہیں نہیں ہوتے, میں ان چیزوں پہ بلیو بولو نہیں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے آپ اس کو؟ تو کہاں سے آیا؟ ایدھی سینٹر سے آیا, کدھر سے آیا, تیرا ابا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے میں کسی سوسائٹی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, یہ بہت بڑا فیکٹ ہے, حقیقت ہے. آپ کو انگریزوں میں اچھے سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو ان میں اچھے ڈاکٹر ملیں گے, لیکن ابا بہت سو کے ہاں نہیں ملیں گے. وداؤٹ باپ پیدا ہو رہے ہیں لوگ. جب باپ گیا تو پھپھی بھی بولو گئی. پھر آہستہ آہستہ سنگل مدر. یہ تو رشتہ یہاں سے ختم ہوا. تو انسان اور جانوروں میں جو بڑا فرق کرنے والی چیز تھی, رشتے, انسانوں میں رشتے ہوتے ہیں, جانوروں میں رشتے نہیں ہوتے, وہ چیز اس سوسائٹی میں مولوی نہ ہونے سے ختم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر آگے بھی چیزیں خراب ہونا شروع ہوئیں. جن کے ہاں ابا اماں ہوتے بھی ہیں, ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان ابا اماں کا مستقبل کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے اٹک سے, کہنے لگے کہ مجھے جاب ملی ہے اولڈ ہاؤس میں, یورپ کے کسی کنٹری میں, نام نہیں لیتا کنٹری کا. وہاں میں نے جا کے بوڑھوں کی خدمت کرنی ہے. تو جاب کے بارے میں مشورہ لے رہے تھے, پوچھ رہے تھے شرن حلال ہے نہیں. میں نے کہا حلال ہے, خدمت تو کسی کی بھی کی جا سکتی ہے بھائی. تو پھر میں نے کہا بائی دا وے مجھے ایک بات بتائیں کہ جن بوڑھوں کی آپ جا کے خدمت کریں گے ان کے بچے نہیں ہیں جو خدمت کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں وہ لندن میں آتے جاتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہہ رہے وہ نہیں کرتے. وہ بولو نہیں کر. اٹک سے جا رہا ہے انگریز کے ابا کی خدمت کے لیے پاکستانی تنخواہ پہ. اس انگریز کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ اپنے ابا کو گھر میں رکھ کے, حالانکہ وہ سائنٹسٹ ہوگا, وہ ترقی کر رہا ہوگا, وہ فضاؤں میں راکٹ چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہوگا, وہ ہمیں تہذیب کی ایک پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوگا یوٹیوب پہ آ کے, موٹیویشنل اسپیکر ہوگا, وہ لوگوں کو اخلاق تمیز سکھا رہا ہوگا کہ تھینک یو سے بات شروع کریں اور تھینک یو پہ بات ختم کریں. پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ 6 گالیاں پہلے اور 6 گالیاں درمیان میں اور 6 آخر میں. وظیفے بتاتے ہیں نا اول آخر درود شریف پڑھو, تو ہمارے ہاں جب بات کرتے ہیں نا لوگ احتیاطاً 2 گالی شروع میں دے دیتے ہیں تاکہ بات غور سے سنیں. یہ پھر بیچ میں مذاق میں 2-4 اور. ایک
لوگوں سے میں کہتا ہوں کیوں گالیاں دے رہے ہو, کہہ رہے ہیں ایک عجیب سا نا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے جب تک, ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں گھٹن محسوس ہو رہی. تو وہاں کے موٹیویشنل اسپیکر انگریزوں کے آپ کو سکھائیں گے یوٹیوب پہ, گالی مت دیا کرو, بات ایسے کیا کرو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کے جملے کہا کرو. آپ اس سے پوچھیں یار آپ تو بہت پیارے اخلاق کے آدمی ہو, اتنے اچھے, ابا کہاں ہیں, کیا وہ اولڈ ہاؤس میں؟ یار ہمارا وہ گالی دینے والا زیادہ اچھا ہے جس نے ابا کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ بولو, گھر میں رکھا ہوا ہے, اس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہے. سب سے پہلے کس کا حق ہے میرے بھائی؟ ماں اور باپ کا حق. تو میرے بھائی اگر آپ کی سوسائٹی میں مدرسے بند ہو گئے تو مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, یونیورسٹیاں ہوں گی, ڈاکٹر ہوں گے, سائنٹسٹ ہوں گے, لیکن آپ کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا. آپ بڑھاپے میں اپنی اولاد کی خدمت اور زیارت کو ترسو گے, اور آپ کی خدمت کے لیے اٹک سے لوگ آ کے آپ کی خدمت کر کے تنخواہ لیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہمارا بڑھاپا اگر محفوظ ہے تو کس کی وجہ سے؟ مولویوں کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. وہ ہمیں بتاتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کا اللہ نے یہ احترام بتایا ہے کہ گالی دینا تو دور کی بات, ان کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ نہیں ہے, یہ پروفیسروں کا شعبہ نہیں ہے, یہ قرآن کا شعبہ ہے, اور ان لوگوں کا شعبہ ہے جو قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, جن کو علماء کہا جاتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی, اس پر اللہ کی لعنت, کہ اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا اس نے ضائع کر دیا. اب آپ بتاؤ, ایسا شخص جس کو یہ وحی سنائی جا رہی ہے کہ خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر رہا, کیا وہ اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا اور جہنم کو واجب کرے گا اپنے اوپر؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اگر میرے بھائی تم نے مولوی کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا, سب سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال ہونا شروع ہوں گے. سمجھتے ہو نا؟ عورت پہ ظلم ہونا شروع ہوگا. کیسے؟ جیسے کہ ہوتا ہے مسلمان عورت کو عزت دے کے بیوی بنا کے گھر میں لے کر آتا ہے. ابھی میں ان کی کوٹھیاں دیکھ رہا تھا یہاں, جنہوں نے مجھے دعوت دی نا, یہ سب بیوی بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا کوٹھیاں. کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچے. اکیلا کلہ آدمی اپنے لیے اتنے کروڑوں روپے تھوڑی لگائے گا کوٹھی پہ. آپ انہی سے پوچھ لیں جو یورپ سے آئے, کیا انگریز اپنے بیوی بچوں کے لیے کروڑوں روپے کی کوٹھیاں بناتا ہے؟ مسلمان مرد کا عورت سے رشتہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. وہ عزت کے ساتھ باپ کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں آتی ہے. شوہر ساری زندگی کے لیے اس کی کفالت کرتا ہے. صرف اپنی خواہش نہیں پوری کرتا, اس کے پیدا ہونے والے بچوں کا ساری زندگی کا محافظ کون ہے؟ باپ. گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ باپ. اس کا شوہر دے گا, عورت کا شوہر. عورت بیمار ہو جائے علاج کون کرائے گا؟ شوہر. اور پھر اگر وہ ایج بڑھ رہی ہے, اس کو فکر ہوگی میرے مرنے کے بعد میری بیگم کا کیا ہوگا. پراپرٹی نام کر دیتے ہیں بیگموں کے, سمجھ رہے ہو نا؟ وراثت میں اس کو حصہ ملے گا. مرنے کے بعد بیوی کا حصہ ہوگا, اولاد کا حصہ ہوگا. اولاد کا حصہ بھی سارا ماں کے پاس آتا ہے. اولاد نے مل جل کے کس کو پالنا ہوتا ہے؟ یعنی شوہر کا جو حصہ بیوی کو مل رہا ہے 12.5% وہ تو مل ہی رہا ہے, اور جو اولاد کو مل رہا ہے اس کا فائدہ بھی کون اٹھا رہی ہے؟ شوہر کی بیوی اٹھا رہی ہے. کتنے سارے فائدے چھوڑ کے دنیا سے گیا بھی اسی وجہ سے پہلے ہے کہ ٹینشنیں کس پر زیادہ تھی. میں نے بیوہ ہونے والی عورتیں تو بہت دیکھی ہیں, خواتین نہ بیان سن رہی ہوں بھائی, لیکن ایسے بہت کم دیکھے کہ خاتون پہلے گئی ہوں اور میاں بعد میں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ, اس کے بعد پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اتنی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. لیکن اگر مولوی مارکیٹ سے آپ نے نکال دیا تو یہ ذمہ داریاں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. پھر عورت سے ریلیشن ایسے ہی ہوگا جیسے گدھے گھوڑوں کا ریلیشن ہوتا ہے. گدھا گدھی کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, اپنی خواہش پوری کی اور مارکیٹ سے شارٹ. گھوڑا بھی یہی کام کرتا ہے, کتے بھی یہی کام کرتے ہیں. ہم تہذیب کا جو معیار ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی نہا دھو کے نکلنا, اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب. پڑھا لکھا آدمی. بھائی پڑھا لکھا اس کو نہیں کہتے, یہ گیٹ اپ ہے پڑھے لکھوں والا. یہ تہذیب کا گیٹ اپ ہے, اصل میں یہ تہذیب نہیں. ایئر ہوسٹس کا گیٹ اپ بڑا اچھا ہوتا ہے تہذیب والا. جب بٹن دباؤ ایئر ہوسٹس آئے گی, کیا چاہیے آپ؟ گیٹ اپ بہت اچھا ہے.
لیکن اللہ اس اخلاق کو اس وقت اخلاق مانے گا جب اس کا شوہر اس کو بلائے, اس کا باپ اس کو بلائے, اس کے بھائی اس کو بلائے اور اسی سٹائل میں رپلائی کرے جیسے جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو رپلائی کرتی ہے. نہیں یاری بات؟ جہاز میں آپ جاؤ, بٹن دباتے یہ روز سے جی سر کیا چاہیے, آپ پانی چاہیے, یہ لو جی پانی, دوبارہ بٹن دباؤ دوبارہ آ جائے گی, کیا چاہیے, پانی چاہیے, دوبارہ لے آئے گی. ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. لیکن یہ ہوسٹس کے اخلاق اللہ کی نظر میں اس وقت مقبول ہیں. یہ گھر میں ہوتی ہے تو شوہر یا ابا بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ نہیں آئے گی. تو میرے بھائی اس کلچر کو سمجھو, اس کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ. سائنسی ترقی کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن یہ دین کے علم کے ساتھ ہونی چاہیے, علماء ہونے چاہیے سوسائٹی میں, ورنہ گائے کے گوشت میں اور کتے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. چائنیز کتا کیوں کھاتے ہیں؟ ان کے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی جتنے پروٹین گائے میں ہیں اتنے ہی کتے میں بھی ہیں. تو پروٹین کے لحاظ سے تو کتے میں اور گائے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن تہذیب کے لحاظ سے, انسان کی روحانیت کے لحاظ سے کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. وہ مخلوق جو انسان کو کھاتا ہے, جس کو اس وجہ سے کتا کہتے ہیں, آپ بھی اگر اس کو کھا رہے ہو تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق ہو گیا؟ کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو دیکھ کے کھانے کے لیے دوڑتا ہے نا. لیکن جب کتے کو چائنیز دیکھتے ہیں تو چائنیز کتے لگ رہے ہوتے ہیں اور کتا انسان لگ رہا ہوتا ہے, آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور چائنیز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, مینڈک انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی سوسائٹی سے علماء ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ لوگ مردار کھانا شروع کر دیں گے, پھر آہستہ آہستہ کتے کھانا شروع کر دیں گے, پھر مینڈک کھانا شروع کر دیں گے. آپ کہیں گے مفتی صاحب کتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہو, مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے؟ او بھائی ابھی آپ کو لگ رہا ہے بری چیز ہے, جب آپ آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے مینڈک ہی کھانے کی چیز ہے, اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کی سوسائٹی میں علماء ختم ہو گئے تو شراب کثرت سے پی جانے لگے گی, سمجھتے ہو؟ اور وہ جرائم ہوں گے سوسائٹی میں جو ان کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں. ان کی سوسائٹی میں زیادہ تر جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. مسلمان قوم میں شراب کا ریشو سب سے کم ہے. کیوں؟ علماء سب سے زیادہ ہیں. تو آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ آپ کا بڑھاپا اچھا رہے, آپ کا خاندانی نظام اچھا رہے. اچھا, عورت کے حقوق کی بات کر رہا تھا میں. لیبل بہت ہے وہاں, لیکن عورت کو حقوق زنا میں ملتا ہے یا نکاح میں ملتا ہے؟ بولو نا. نکاح میں ملتے ہیں حقوق عورت کو. خواتین کے حقوق پہ تنظیمیں بہت ہیں, لیکن حقوق خواتین کو مسلم سوسائٹی میں خدا کی قسم زیادہ مل رہے ہیں. جب جوان ہوتی ہے شوہر ملتا ہے, عمر بڑھتی ہے اولادیں جوان ہو کے ماں کو پالنا شروع کر دیتی ہیں. اس نعمت سے انگریز محروم. ہم نے تو وہاں دیکھا ہے بوڑھی عورتیں کتے لے کے گھوم رہی ہیں تنہائی دور کرنے کے لیے. ہماری بوڑھی عورتوں پہ کتنے مزے ہوتے ہیں بھائی, بہو بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. کیوں؟ ان کو کوئی مولوی نہیں تھا جس نے جوانی میں یہ بتایا ہو کہ شوہر رکھو, نسل بڑھاؤ, اولاد پیدا کرو, اس کی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مباحی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے ٹوٹ کے محبت کرے, وفا کرے اور تمہیں اولاد کثرت سے دے, تمہارا خاندان آباد کرے. گوروں کو یہ فضائل سنانے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ماہرین معیشت نے بتایا کہ بھئی نسل بڑھنے سے غربت پھیلتی ہے. ہمارے قرآن نے بتایا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, نسل بڑھنے سے غربت نہیں پھیلتی. رزق کے کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. جو اللہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ اس کے باقی خرچے بھی پورے کر سکتا ہے. ہمیں تو مولوی لوگ سمجھا کے فیملی پلاننگ کے زہریلے اثرات سے بچا رہے ہیں. گوروں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, لہذا وہاں نسلیں کم ہونا شروع ہو گئیں اور پھر کم ہوتے ہوتے خطرناک حد تک گر گئی. اب وہ پیسے دے رہے بھائی 20 لاکھ روپے لے لو نسل بڑھاؤ, ورنہ ہماری نسل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. پاکستانیوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. پاکستانیوں نے آسٹریلیا میں یہ قانون بنا تھا کہ بچہ پیدا کرو اتنے لاکھ روپے دیں گے. پاکستانی یہاں سے دھڑا دھڑ گئے, انہوں نے کہ اس کے علاوہ ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا.
دبا کے اسپیڈ بڑھا دی, گورنمنٹ کا ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہونے لگا, گورنمنٹ نے یہ اسکیم ہی ختم کر دی. میں جب آسٹریلیا گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا مفتی صاحب گورنمنٹ نے وہ بچہ پیدا کرنے والی ہماری وجہ سے, انہوں نے کہا یہ تو آسٹریلیا سارا پاکستانیوں سے آباد ہو جائے گا, پھر اس جگہوں کے نام آسٹریلیا میں چھانگا مانگا بھی ہوگا, چیچا وطنی بھی ہوگا, سارا کلچر ہی چینج ہو جائے گا. پھر آسٹریلیا کا جو وزیر اعظم بنے گا عبد الغفور, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا تو سارا کلچر, ہماری تو بڑھ نہیں رہی, ان کی بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے وہ سیٹ اپ کیا کر دیا, ختم. میں جب آسٹریلیا گیا میں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا, میں نے کہا دیکھو بھائی گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ختم ہو گیا ہے, اسپیڈ میں کمی نہیں آنی چاہیے. میں نے کہا اسپیڈ ہی اللہ کی خاطر ہے, یہ پیسوں کی خاطر نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس کے بعد اسپیڈ بڑی نہیں بڑی, اللہ ہی جانے. تو بھائی ہمیں ہمارے خاندانوں کو بچانے کے لیے علماء ہیں جنہوں نے ہمیں فیملی پلاننگ سے متاثر ہونے نہیں دیا. گورا اس نظریے سے ڈس گیا اور اپنے خاندانوں اور نسلوں کو ختم کر کے بڑھاپے میں ان کے بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی کتے آ گئے اور بوڑھیوں کے ہاتھ میں بھی کتے آ گئے. میں تو خواتین کو کہتا ہوں کہ جوانی میں شادی کرو, یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے کہ جوانی میں شوہر پال لو. اگر جوانی میں شوہر نہیں پالا, آج کل کی لڑکیاں بھی نا بڑی ماڈرن بن رہی ہیں, ایکچولی ایجوکیشن, ایکچولی ابھی ہم نے اپنا کیریئر کو بڑھانا ہے, ایکچولی ابھی تو یہ شادی وادی نہیں. او بھائی نیچر سے کیوں بغاوت کر رہی ہو؟ آپ کو ہم کب کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل نہ کرو, لیکن ٹائم پہ نکاح کرو. جب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی آپ اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, مرد کو آپ میں دلچسپی نہیں رہے گی, وہ علاج کرانے آپ کے پاس آ جائے گا, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو آپ کیوں جدید جذبات سے, یہ جو پڑھی لکھی خواتین جو بہت زیادہ پڑھ لی ہے نا, جن کی ٹائم پہ شادی, ان کا بڑھاپا تو دیکھو کیسا گزر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ہمیں جو دیکھو ہماری سوسائٹی میں جو غربت اور مہنگائی ہے نا, وہ علماء کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ اس سوسائٹی کی نیگیٹو چیزیں بیان کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی کی پازیٹو چیزیں بیان کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی تو ہیں, میں مانتا ہوں بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں, غربت ہے, کرپٹ حکمران ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے ہے, مذہب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے وہ. اگر ہمارا ملک واقعی اسلامی کنٹری ہوتا سچی مچی کا, تو ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں ایجوکیشن بہترین ایجوکیشن ہوتی, ہمارے ہاں گوروں سے زیادہ ترقی ہوتی, اور ان کے ہاں جو ترقی ہے وہ چند اسلامی اصول ہیں جن پر وہ عمل کر رہے ہیں. اگر پورے عمل کرتے تو ہم سے بھی آگے ہوتے وہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے اندر خوبی ہے نا, وہ ایک مولوی ہی خوبی رہ گئی ہے. اگر اس کو بھی ختم کر دیا, عالم کو بھی ختم کر دیا, تو اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں جا کے ہم دفن ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم قائل ہیں ایجوکیشن کے بھی میرے بھائی, عصری علوم کے بھی, یونیورسٹیوں کی بھی ضرورت کے ہم قائل ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں جتنی ضرورت یونیورسٹیوں کی ہے, کالجز کی ہے, اسکولوں کی ہے, اسی طرح سب سے زیادہ ضرورت ہمیں دینی مدرسوں کی ہے, جو ہمارے کلچر کو بچائیں, ہمارے مذہب کو بچائیں. لوگ حقوق ادا کریں ایک دوسرے کو. کہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمیٹتا ہوں. دیکھو گورا بھی تحریک چلاتا ہے کہ ملک میں درخت ہونے چاہیے, چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ گرینری ہونی چاہیے, اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا میں درخت کاٹنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو جو اٹھائے جو پودا اکھاڑ دو, وہاں ایسا نہیں ہے. یورپ میں جرم ہے, ہمارے ہاں درخت نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں کہ مذہب پہ چلتے ہیں ہم لوگ, اس لیے کہ ہم مذہب پہ نہیں چل رہے. کیوں؟ اگر ہم مذہب پہ چلتے تو خدا کی قسم ہمارے ہاں درخت اور گرینری ان سے 10 گنا زیادہ ہوتی. کیونکہ انگریز درخت لگاتا ہے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, پولوشن کم ہو جائے گی, آکسیجن کا لیول بڑھ جائے گا, بس اس سے زیادہ اس کے پاس موٹیویشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جس نے درخت لگایا, بخاری مسلم کی حدیث, اور زندگی میں اس سے فائدہ نہ بھی اٹھا سکا, مرنے کے بعد جو چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے, اس کو صدقے کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا. آکسیجن تو انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے, جانوروں کو فائدہ پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا. تو ہمارے ہاں درختوں کا ریشو ان سے زیادہ ہونا چاہیے تھے, نہیں ہونا چاہیے تھا, زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہے کیوں نہیں؟ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اگر علماء سوسائٹی سے ختم ہو گئے تو یہ حدیث بیان بھی نہیں کی جائے گی. تو تھوڑی بہت جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی.
اب 2-4 ٹو دا پوائنٹ باتیں کرتا ہوں. اب عملی یہ تو نظریہ تھا نا, اب چند باتیں آپ سے میں کرتا ہوں. دیکھو بہت سی چیزیں ہمارے مذہب کی ایسی ہیں جس پر ہم عمل بولو نہیں کر رہے. یہ تو زبانی باتیں ہیں نا, میں نے تقابل کرا دیا. ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ کچھ باتیں ایسی جن پر ہم عمل نہیں کر رہے. پہلا کام تو یہ کرو, دیکھو ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں نا, جس کو پاکستان کہا جاتا ہے, اس کی قدر کرو. آج ہر شخص ملک کو گالیاں دے رہا ہے, ابے اس سے بھاگو, ملک سے بھاگو, چھوڑ دو, یہ برباد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں بیسیوں چیزیں نیگیٹو ہیں, لیکن ایک چیز بڑی خاندانی ہے پاکستان میں, وہ یہ کہ بہت سے اسلامی ملک بچے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے. آپ کا حرمین محفوظ ہے کس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے. پاکستان دفاعی لحاظ سے مضبوط کنٹری ہے, ایٹمی طاقت ہے, مضبوط فوج ہے, مضبوط نیوی ہے, مضبوط ایئر فورس ہے, مضبوط آرمی ہے. یہ ایک ایسا پازیٹو ہمارے ہاں پہلو ہے جس سے بہت سارے اسلامی کنٹریز محروم ہیں. آپ کا جو حرمین بچا ہوا ہے وہ اسباب کی دنیا میں پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. لہذا نیگیٹیوٹی اتنی پھیلاؤ جتنی افورڈ کر سکو. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو سب سے پہلے میں اور آپ ختم ہوں گے, اور یہ جو باریں ہیں نا دین کی, مدارس, یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو آپ سیاسی لیڈروں کی حمایت بھی کریں, مخالفت بھی کریں. نہ حمایت میں ایکسٹریم لیول پہ جائیں, نہ مخالفت میں. اتنا آگے نکل جانا کسی کی حمایت یا مخالفت میں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے, ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا. اس کا عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو ہمارے فوجی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں نا, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے, ان کے حوصلے کیا ہو جائیں گے؟ پست ہو جائیں گے. ہم نے ان کا حوصلہ کم کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے ان کا حوصلہ. تو جب ہی بڑھائیں گے جب ہمارے دل میں بھی تو اپنے ملک کی قدر ہوگی نا. ہر آدمی کھا بھی رہا ہے, دبا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے, کہہ رہے غربت, مہنگائی, کھانے کو نہیں مل رہا. تو ابھی 2 پراٹھے کس چکر میں کہاں سے کھا کے آیا؟ تو میں مانتا ہوں غربت مہنگائی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ غربت مہنگائی کا شور وہ مچا رہے ہوتے ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں, فل دبا کے کھا رہے ہیں وہ چیز زیادہ. غریب کو تو رکشہ چلانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی بیچارے کو. تو نیگیٹو بات بھی کرو اتنی جتنی افورڈ بولو کر سکتے. میں بھی یورپ گیا نا, مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب وہاں اتنی غربت مہنگائی, آپ کیسے رہو گے؟ میں نے کہا بھائی ہم وہاں پر پتہ نہیں 16-17 پہ تو بھول جاتا ہوں, 16.25. میں نے کہا ہم وہاں 16.25 بچوں کو الحمدللہ پاکستان میں پال رہے ہیں. ہم یورپ میں 16.25 بچے بولو نہیں پال سکتے. اتنی مہنگائی کے باوجود بھی سستا ہے. تمہیں تنخواہیں یورو اور ڈالر میں مل رہی ہے, تو ایکسپینسز بھی تو تمہارے خرچے بھی تو کس میں ہیں؟ ڈالر میں اور بولو یورو میں. مہنگائی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کوئی دن ایسا آیا کہ کبھی آپ نے یہ خوشخبری سنی ہو کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ کوئی بتاؤ نا. ابے بڑھتی جا رہی ہے, پھر بھی دیکھو کہ ڈھکن کھل رہے ہیں الحمدللہ. کیا کہنے, شادی بیاہ پہ کھا بھی رہے ہیں, کھلا بھی رہے ہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. تعلیم گاہوں میں تعلیم نہیں ہے, اس کا غربت مہنگائی سے تعلق نہیں, وہ تو گورنمنٹ سے تعلق ہے نا. تو اتنی نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہے بھائی, پھیلاؤ. ٹھیک ہے غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, اور غریب بیچارہ پس بھی رہا ہے, لیکن جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ کھانے پینے والے لوگ ہی ہیں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں. تو اس ملک نے ہمیں کھلایا بھی الحمدللہ بہت ہے. سمجھتے ہو یہ آزادی ہے جو ہم مختلف قومیں یہاں آباد ہیں, اس سے انسان کی جو مینٹل گرو ہے نا بہت تیزی سے گرو کرتا ہے انسان کا دماغ. جب مختلف زبانیں, مختلف قومیں, محبتیں ہیں یہاں پہ, یہ محبتیں آپ کو وہاں نظر بولو نہیں آئیں گی. تو پہلی بات, ہم نے ملک کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا بولو نہیں کرنا. کسی بھی سیاسی لیڈر کی نہ مخالفت نہ حمایت کریں, اتنی نہیں کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. اور جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے, جو بارڈر کی حفاظت کرنے والے فوجی ہیں, ہم نے کبھی بھی ان کو ڈی موٹیویٹ, ان کی حوصلہ شکنی بولو نہیں کرنی. ہم اس کو افضل ترین جہاد سمجھتے ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کو. جو فوجی بھی حفاظت میں لگا ہوا ہے, ڈیوٹی دے رہا ہے, تو ہم اس عمل کو افضل ترین جہاد سمجھتے ہیں. یہ کام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دوسرا کام, اللہ میاں نے
ہم میں اور انگریز میں کیا فرق ہے؟ انگریز اللہ کو نہیں مانتا، ہم اللہ کو مانتے ہیں. انگریز سے پوچھو، کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے کہتے ہیں او مائی گاڈ. اس کا مطلب گاڈ کو مانتا ہے نا وہ. میرے بھائی، اللہ ایسے ماننے کو قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے کہنے پہ نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ آپ حج کر رہے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے، جو گاڈ کو مانتا ہے. تو پھر خدا نے مؤذن کو فجر میں کہلوا دیا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اگر آپ گاڈ کو، اللہ کو مانتے ہو تو بستر چھوڑ کے کہاں جانا پڑے گا آپ کو؟ نماز کے لیے. اگر نہیں جاتے، اس کا مطلب آپ میں اور انگریز کے ماننے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. دیکھو، ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں. شوہر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جملہ آپ کے منہ سے سن کے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ذرا میرے لیے چائے بنا رہی. کہتی میں نہیں بنا رہی، لیکن آپ میرے ہسبینڈ ہیں. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کہتے دیکھو بیگم میں باہر سے سبزی بھی لے کر آ گیا، گوشت بھی لے کر آ گیا، آٹا بھی، یہ خدمت میں نے کر لی، اب روٹی پکانے کی خدمت کون کرے گا؟ تم کر لو. بیگم کہتی ہے نہیں، آپ میرے ہسبینڈ ہیں، میں مانتی. آپ پھر بیگم سے کہتے ہیں دیکھو صرف میں لے آیا، واشنگ مشین میں لے آیا، یہ ساری خدمتیں میں نے کی، کپڑے دھونے کا کام کون کرے گا؟ تم کر لو. بیگم کہتی ہے نہیں، لیکن آپ میرے ہسبینڈ ہیں. آپ کو غصہ آئے گا، مت بولو یہ لفظ کہ میں تمہارا ہسبینڈ، تم مجھے وسیم بھائی بولا کرو، ٹھیک ہے نا؟ غفور بول دیا کرو، وسیم بول دیا کرو، ستار بول دیا کرو. یہ ہسبینڈ کا لفظ نا مجھے تمہارے منہ سے بالکل اچھا، جو خان سامہ ہے، میں سارے کام کروں باہر کے، گھر کا کام میں تم ہلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انگریز بھی اللہ کو کہتے ہیں او مائی گاڈ 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 گاڈ. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، انگریز کہتے ہیں نہیں پڑھوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھو، انگریز کہتے ہیں نہیں رکھوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، انگریز کہتے ہیں نہیں دوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں کہ زنا سے بچو، انگریز کہتے ہیں نہیں بچوں گا. پھر اللہ بھی کہتا ہے مجھے خدا کے لیے گاڈ کا لفظ میرے لیے استعمال نہ کیا کرو. اللہ کو جب مانا جاتا ہے جب اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے. آپ کا دعویٰ قیامت کے دن اللہ اس وقت مانے گا. آپ دعویٰ کرو گے اللہ میں تجھے مانتا تھا، قبر میں جب جاؤ گے تو فرشتہ سوال کرتا ہے نا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے؟ اللہ. ایسا نہ فرشتہ وہی رکھ کے چپیٹ لگا دے گا. بولے اگر تو اللہ کو مانتا ہے نالائق، جب فجر کی اذان تھی حی علی الصلاۃ، اللہ کہہ رہا تھا آؤ، کیوں نہیں آیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ ظہر کے لیے آؤ، تو کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، تو نے کیوں نہیں رکھے؟ اللہ نے کہا حج فرض ہو جائے تو حج کرو، تو نے کیوں نہیں رکھا؟ تو آخرت کے عذاب سے پہلے قبر میں ہی ٹھکائی شروع ہو جائے گی کہ جھوٹ کیوں بولا کہ اللہ میرا خدا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کی 5 وقت بولو پابندی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نمبر 2، اللہ کے حقوق میں نماز کے بعد سب سے بڑا حکم ہے زکوٰۃ. کتنے کروڑ پتی مالدار لوگ ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اسی میں پیداوار کا عشر بھی ہے. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، ان میں گندم بھی اگ رہی ہے، جوار بھی اگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اگ رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے، دیکھو انگریز کہتا ہے کہ میں زمین میں بیج ڈالتا ہوں اور ٹریکٹر سے میں محنت کرتا ہوں، زمین سے میں پانی نکالتا ہوں، پیداوار نکلتی ہے، پوری پیداوار میری ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا کام صرف زمین میں بیج ڈالنا ہے، اسے تناور درخت بنانا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے. تمہارا کام زمین سے پانی نکالنا ہے، زمین میں پانی پہنچایا کس نے؟ میں نے پہنچایا. اگر یہ پانی میں اور زیر زمین لے جاؤں تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم پانی کو نکال سکو. یہ ساری نعمتیں پیداوار کی میں دے رہا ہوں، لہذا اگر تم مجھے مانتے ہو آتو حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کٹے گی تو میرا حصہ اس میں سے الگ نکال کے رکھ لینا. وہ میرا حصہ کیا ہے؟ اگر زیادہ تر بارشوں سے زمین سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ نکال دینا. خود محنت کر کے پانی نکالا ہے تو 20واں حصہ نکال دینا. تو یہ 20واں حصہ مجھے دے دو نکال کے. اللہ تیرے تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے. دیکھو جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جب پیداوار پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے پیدا نہیں کی، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. جب اللہ کہہ رہا ہے میرا حصہ چاہیے، یہ میں نے پیدا کی ہے. اللہ کو ماننے والے خوشی خوشی اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. آتو حقہ، کتنی مزیدار آیت ہے، ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. آتو
حقہ یوم حصادی، اللہ کہتے ہیں میں نے بارشیں برسائیں، میں نے پودے اگائے، لہذا جب یہ فصل کٹے گی تو میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میرا حصہ نکال دو، مجھے یاد رکھو۔ تو عشر نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان کے ساتھ، بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ جتنے زمیندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے عزم کریں جس دن پیداوار کٹے گی 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے لیے نکال کے اسی دن الگ کر دیں گے، خوشی خوشی، جرمانہ سمجھ کے نہیں۔ پھر اللہ تک پہنچائے کیسے؟ تو اللہ میاں نے کہا میرے نمائندے زمین میں غریبوں کی شکل میں گھوم رہے ہوں گے، ان غریبوں کو پکڑا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عشر نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا حج، حج آنے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا لیکن وہ حج کو مؤخر کرتے ہیں بڑھاپے کے لیے کہ جب جی بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے، جب سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کا حق ایسا ہے کہ جب سارے کام ہو جائیں تو پھر آخر میں کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ؟ اللہ کہے گا اپنے سارے کام نمٹا کے آخر میں جب کچھ کرنے کو بچا نہیں ہے، آپ کے ابا نے کہا عید پہ میری دعوت کر لو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میرے ابا آج خود کہہ رہے کہ عید پہ مجھے کھانے پہ بلاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے، ابا اصل میں ایکچولی پہلے تو میں نے یہ کام بھی ہے، یہ خدمت 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 بھی، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اگر پیسے بچے تو 2 کوفتے آپ کو بھی کھلا دوں گا میں۔ ابا کہے گا مجھے کھلانے کی ضرورت بولو نہیں۔ تو اللہ میاں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی، جیسے ہی پیسہ آیا پہلی فرصت میں سعادت سمجھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرو جا کے، جیسے ہی وسائل آئے خوشی خوشی جاؤ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ جلدی سے مخلوق کے 2-4 حقوق بیان کر دوں۔ کچھ حقوق اللہ نے مخلوق کے رکھے ہیں۔ مخلوق میں سب سے پہلا حق اللہ نے کس کا رکھا ہے؟ بولو، والدین۔ کس کا رکھا ہے بھائی؟ والدین۔ بوڑھے والدین، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں نا پھر ان کی خدمت کا ٹائم اصل میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک خدمت بیان کی عقل مندوں کے لیے، اشارے کے لیے کہ ایک خدمت تو ہم بتا رہے ہیں باقی خود سمجھ لو۔ وہ خدمت کیا ہے؟ بڑھاپے میں کتنی ہی الٹی بات کریں، آگے سے رپلائی میں اف کا لفظ بولو نہیں، چڑچڑاپن، جھڑکنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خدمت کریں ماں باپ کی، اس پہ بہت ساری حدیثیں، بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ان کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو آج سے عزم کر لیں ماں باپ کے سامنے اپنے غصے کو برداشت کرنا ہے، جاری نہیں کرنا۔ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام جو اللہ نے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رشتہ بنایا ہے نا، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ بہن بھائیوں کا بھی ہے لیکن اس کو نبھانا آسان ہوتا ہے۔ قطع رحمی، کتنے لوگ ہیں 1-1 سال 2-2 سال ہو گیا بھائیوں سے، بہنوں سے بات نہیں ہو رہی، بھائیوں کی آپس میں جائیدادوں میں لڑائیاں۔ کسی نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ پہلے بھائیوں میں جائیدادیں بٹتی تھی، اب جائیدادوں میں بھائی بٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رشتہ داری توڑنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں بولو نہیں جائے گا۔ رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا سیکھو، بجائے لینے کے کیا سیکھو؟ دینا سیکھو۔ اور اللہ نے زوجین کا بڑا رشتہ بنایا۔ مردوں میں خاص طور پر دیہاتی زندگی میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ خوش مزاج ہوتے ہیں، بیگم کے ساتھ شادی کے شروع کے 2 مہینوں میں تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیگم کے ساتھ تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا بگاڑ لے گی ہمارا۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھے۔ تو اپنی جو یہاں جتنے بھی شادی شدے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنی گھر والی کو پاؤں کی جوتی یا لونڈی یا غلام بولو مت سمجھے، اس کو شریک حیات سمجھیں۔ شریک حیات پتہ ہے کیا؟ ہم سفر۔ آپ جب بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا غلام ہوتا ہے؟ کیا بھائی ہوتا ہے؟ بے ادھر ہو، ایسے بات کرتے ہو؟ وہ کہے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا، تمیز سے بات کرو۔ تو وہ ہم سفر ہے نا، تو اس سے بنا کے رکھتے ہیں، تمیز سے عزت دو گے۔ ہمارے پیغمبر کی کیسے اخلاق تھے بھائی؟ جب گھر میں آتے تھے نبی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ کیسے آتے تھے؟
آج بہت سے لوگ دوستوں میں ہا ہا ہو ادھر ہوا گپے مار رہا ہے، گھر میں آئے گا ایک دم جیسے ہلاکو خان یا چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تکبر ہے، تکبر، مرد میں تکبر آ جاتا ہے. کہتے ہیں میں کیوں اس سے تمیز سے، یہ تو میری گویا کہ باندھی ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے. اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں میرے رشتے اور آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک صاحب جو تھے نا، وہ ان کی بیگم اسکول ٹیچر تھیں، وہ اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے جاتے اور اترتے، خود ڈرائیونگ کرتے، اترتے بیگم کا دروازہ کھولتے نا، باہر اترتے اور بیگم کا دروازہ کھولتے، بیگم نکل کے چلی جاتی. وہاں اسکول کی جو فیمیل ٹیچر تھی انہوں نے دیکھا یار اپنی بیوی کو اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے، آئے گا باہر سے خود دروازہ کھولے گا، پھر بیگم صاحبہ اتریں گی، بیگم نہیں دروازہ کھول رہی، یہ کھولے گا. رشتے آنا شروع، ایک اور شادی ہو گئی. پھر کیا ہوا، جب آتے پھر دروازہ کھولتے، بیگم اترتی، خواتین کہتی بڑا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے، ایک اور شادی ہو گئی. اس طرح محترم کی 4 شادیاں ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کم وقت اندر سے دروازہ خراب ہے، لاک خراب ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، اتنا اچھا ہے نہیں. تو میرے بھائی آپ کے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے گھر والے. اور ایک اور بات، تو کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھا جو غصے کے تیز ہے نا، ہر وقت گھر میں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اپنا علاج کریں. ہمارے حضرت کو کسی نے لکھ کے دیا کہ میں گھر میں بیوی پہ ناحق غصہ ہوتا ہوں، بات بات پہ. حضرت نے فرمایا جب بھی غصہ ہو سزا یہ ہے کہ اس سے معذرت کر لو، معافی مانگ لو. اب وہ تھے، ان کا دماغ بہت ہائی، انہوں نے کہا یار میں غصہ ہو گیا، معافی مانگتے ہوئے ان کو بہت غصہ آتا تھا اور زیادہ. 1-2 دفعہ معافی مانگی حضرت کے حکم پہ، اس کے بعد انہوں نے غصہ کرنا، انہوں نے کہا یار وہ جو بعد میں ذلت ہوتی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ غصہ نہ کرو یا جرمانہ رکھ لے اپنے اوپر. سمجھتے ہو ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں بہنوں کو وراثت دینے کا رواج بولو ختم. قرآن میں اللہ نے وراثت کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا. دیکھو چوریوں کی 2 قسمیں ہیں. بعض چور ایسے ہوتے ہیں چوری بھی کم لیکن ذلت بہت زیادہ. کوئی آدمی مسجد سے چپل چوراتا ہوا چوری کر کے پکڑا جائے، کتنا ذلیل ہو جاتا ہے نا سوسائٹی میں. حالانکہ چوری کیا ہے؟ چپل ہے، اور کی بھی اجنبی لوگوں کی ہے. لیکن جو بہنوں کی وراثت کھاتا ہے نا، یہ ماڈرن چور ہے. چوری بھی کروڑوں روپے کی اور کی بھی بہن کی، رشتوں کی، لیکن اس کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آتا. قیامت میں اللہ اس چپل چوری کرنے والے کو تو شاید چھوڑ دے، اس کو نہیں چھوڑے گا. اب ایسا نہ ہو کہ چپلیں چوری کرنا شروع کر دیں کہ چپل چوری کرنے والے کو اللہ چھوڑ دے گا. چپل چوری کرنا بڑا جرم ہے یا بہن کی وراثت کھانا؟ قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال زبردستی کھا جاؤ، حلال نہیں ہے. تو بہت بڑا جرم ہے. باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے خود لے جا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو. لیکن یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب تک دنیا کو انسان مسافر خانہ نہیں سمجھتا. تو جن لوگوں نے بھی بہنوں کو، بعض لوگ کہتے ہیں انہیں معاف کرا لیا. بھائی بہن غیرت کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوں گی، مشہور ہو جاؤں گی کہ لالچی ہے یہ. بعض کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں بہن کو کہ بھئی ہم ہیں، جب تک ہم ہیں نا تو ہم تمہارے ذمہ دار ہیں. او بھائی تو مت ذمہ داری اٹھا، اس کے وراثت اس کو دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن لوگوں نے بھی وراثت تقسیم نہیں کی ہے، آج سے عزم کریں بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے جا کے کیا کریں گے؟ قبضے میں. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے. میں نے کہا میرے بھائی اس زمانے میں کوئی دل سے معاف نہیں کرتا، پیسہ ایسی چیز ہے، ایسا کرو جتنا اماؤنٹ بنتا ہے نا اس کو جا کے پکڑاؤ، اس کی جھولی میں ڈال دو، اور ایک دن اس کے پاس رکھو، اگلے دن کہو کہ معاف کر کے مجھے دے دو یہ واپس. اگر وہ دے دیتی ہے تو اس کا مطلب دل سے دیا ہے. اللہ کا خوف تھا اس آدمی کے دل سے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ کھا رہے ہو. تو آپ نے کیا، اس نے کیا کیا، جا کے بہن کا جتنا حصہ تھا دے دیا اس کو. اگلے دن گیا کہ تم نے تو معاف کر دیا تھا، واپس دے دو. اس نے واپس نہیں دیا. اس نے کہا نہیں یہ میرے ہیں. دل سے نہیں معافی ہوتی. تو بہنوں کا حصہ بھی، اور جو نابالغ بہن بھائی ہیں ان کا بھی بعض دفعہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے، سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیتا ہے. چھوٹے بچے کو پتہ نہیں ہوتا
یہ سب آگ کے انگارے ہیں. قرآن کہتے ہیں جو چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کا حصہ کھائے گا یاکلون فی بطونہم نارا، سورہ نساء کی آیتیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. آپ تو اس وراثت سے بکرے پھوڑ رہے ہو، اللہ کی نظر میں وہ کوئلے جلے ہوئے جو آپ اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہو. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے کہ وراثت دیں گے؟ دیکھو اس زمانے میں زنا ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور قرآن نے زنا سے بچانے کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. انکحوا الایام منکم، جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو ان بے نکاحوں کا فوراً نکاح کرا دیا کرو. تو جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے. دیر سے شادی اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ بالغ ہوا فوراً شادی کرا دیں تو مالی وسائل بڑھ جائیں گے. قرآن میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ پہ اعتماد کرو. اللہ کو اگر تم مانتے ہو، اللہ کے حکم پہ شادی کرا رہے ہو، اللہ وعدہ کرتا ہے اگر یہ فقیر ہوگا اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو یہاں جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کی بھی اپنے بیٹوں کی بھی ان کے کہے بغیر ان کی شادی کرا دیا کرے. صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جوان ہوئے تو تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے نا نکاح کرنا مجھے بتائے، میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں، لیکن زنا کے قریب نہیں مت جانا. کل یہ نہ ہو کہ تم بولو ابا نے شادی نہیں کرائی تھی تو ہم برائیوں میں پڑ گئے. آج ابا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کا نام بھی لیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، شادی کا نام لیا تو کیا کروں گا؟ ٹانگیں توڑ دوں گی. تو بتاؤ یہ شریعت کا حکم ہے بھائی؟ او بھائی اللہ میاں نے جو بیوی کو نعمت کے طور پہ ذکر کیا نا تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تمہیں بیوی سے بیٹے بھی دیتا ہے پھر پوتے بھی دیتا ہے. تو اللہ میاں نے پوتوں کو بھی آپ کی اولاد میں شامل کیا ہے نعمت کے طور پر. تو بیٹے کی جلدی شادی کراؤ گے تو جوانی میں دادا بنو گے، جوانی میں پوتے ملیں گے تمہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے بڑھاپے میں شادی کراؤ گے بچوں کی تو تمہیں پوتا دیر سے ملے گا، اور پوتے میں کچھ فائدے بیٹوں سے بھی زیادہ ہیں. بیٹے میں فائدے ہیں، آپ کا بیٹا ہے خدمت کرے گا، لیکن ذمہ دار بھی کون ہو؟ آپ، اس کی تعلیم کے، اس کی صحت کے، ہر چیز کے. پوتے میں فائدہ آپ اٹھاؤ گے، ذمہ دار آپ. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے. تو ڈبل مزے ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیڈ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ یا وہی اسپیڈ رہے گی اب؟ خود بھی جلدی شادی کرو اور اپنے بچوں کی بھی جلدی شادی کراؤ. دوسری بات، آپ کے گاؤں میں علاقے میں کوئی بیوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، یا کوئی طلاق یافتہ، یا کوئی لڑکی جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، فوراً کسی کی دوسری کرا دو اس سے. اس چکر میں نہ ہو کہ جی کنوارا ہی ملے گا تو ہم کریں گے. بہت مایوب سمجھا جاتا ہے جی اس کے تو بچے ہیں، اس کو شادی کی ضرورت کیا ہے؟ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے شادی کی ضرورت ہوتی ہے. بچے ہونے کے بعد وہ آدمی نہیں بن جاتی، وہ عورت پھر بھی کیا رہتی ہے؟ بولو نا، عورت ہی رہتی ہے نا. شادی عورت ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا بچے ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا وہ سب آپ کے تو بچے، آپ کو شرم نہیں آ رہی دوسری شادی کرتے ہوئے؟ پہلی بیوی سے تو آپ کے بچے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں آ رہی. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہیں جو پسند آئے 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. میں نے کہا یہ جو اللہ نے خطاب کیا یہ مسلمان مردوں سے کیا نا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمام مردوں سے کیا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اب اس آیت میں کوئی مجھے قرینہ دکھاؤ جس سے میں یہ مراد لوں کہ اس میں وہ مرد مراد ہے جن کے بچے نہیں ہیں پہلی سے. اس میں اللہ نے بچوں، دیکھو جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو لوگوں نے طنزی کرنا ہے اس کے اوپر. اگر اس کی عمر زیادہ ہوگی، داڑھی سفید ہوگی تو بھائی سفید داڑھی میں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لوگ یہ کہیں گے نا، یعنی سفید داڑھی پہ یہ حرکتیں. اگر اس کی داڑھی نہیں ہوگی تو پھر اس کو لوگ بولیں گے ابے صرف سنت کیا شادیاں ہی ہیں، داڑھی سنت نہیں ہے، یہ اعتراض ہوگا. اور اگر اس کی داڑھی بالکل کالی سیاہ ہے، بھائی ابھی تم بچے ہو، ایک سے تو نباہ کرو پہلے، جب پکی عمر ہو جائے گی پھر یہ کام کرنا.
اگر پہلی بیوی سے بچے ہیں تو ابے بچوں کے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی دوسری شادی کر رہے ہو؟ اگر بچے نہیں ہو رہے اس کے تو پھر بھائی پہلے تو پہلی بیوی کو بچے نہ ہونے کا غم، اوپر سے سوکن لا کے ایک اور غم دے رہے ہو اس کو. نہیں آئی بات کھوپڑی میں؟ اگر پہلی بیوی سے بڑی محبت ہے اور پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی میں خرابی کیا ہے جو دوسری کی ٹھڑک ہے تیرے دل میں. اگر پہلی سے لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی سنبھل نہیں رہی اور شوق دوسری کا پیدا ہو رہا ہے. کسی حال میں پبلک خوش نہیں ہے. ایک آدمی گدھے پہ جا رہا تھا، ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، گدھا سواری تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اور سواری کیا تھی؟ ایک. تو اس نے اپنے بچے پہ ترس کھا کے سوچا کہ یار اس گدھے پہ 2 بندے بیٹھیں گے، گدھے پہ لوڈ زیادہ ہوگا تو بچے کو بٹھا دیتا ہوں میں، یہ کمزور ہے. بچے کو بٹھایا اور باپ نے گدھے کی لگام پکڑ لی. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ابھی سے بچے کو بدتمیز بنا رہا ہے، بے ادب بنا رہا ہے، گدھا بنا رہا ہے، خود نیچے اور بیٹے کو سواری پہ. ابھی سے بچہ باپ کا ادب نہیں سیکھے گا تو بچہ تو کیا بنے گا بڑا ہو کر. اس نے کہا یار بات صحیح ہے، بچے کو نیچے اتارا، خود اوپر بیٹھ گیا. اب آگے گیا تو لوگوں نے کہا لو بھائی بچے کے بچہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ معصوم بیچارہ، اس کے بچہ ہونے کا ناجائز فائدہ، اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ، وہ معصوم پہ ترس کھا رہا ہے نہیں ہے. اس کو نیچے بٹھایا گیا، خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اوپر. اس نے کیا کیا کہ دونوں ہی اوپر بیٹھ گئے. آگے گئے، لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی. اس نے دونوں کو نیچے اتار لیا، اب گدھا اکیلا. لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، سواری موجود ہے پھر بھی استعمال نہیں کر رہے. آگے دریا آیا، اس نے اٹھا کے گدھے کو دریا میں پھینکا اور اکیلے. تو اچھا کام کیا اس نے، گدھے کو پھینک دیا دریا میں. اس کو چاہیے تھا بھائی تیری کھوپڑی میں جیسے آ رہا ہے تو ویسے کر. لوگ باتیں بنانا کبھی بھی کام نہیں کریں گے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو، سب کے حقوق برابر کر سکتے ہو تو تم چاہے تمہاری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہو، بڑی بڑی ہو، کالی ہو، سفید ہو، پہلی سے بچے ہوں نہیں ہو، پہلی سے محبت ہے نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو اور بولو نا 4 بھی کر سکتے ہو. تو سوسائٹی میں کوئی خاتون نظر آتی ہے آپ کو، کوئی بھی ضرورت مند عورت ہے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجو، اسے بغیر شوہر کے بیٹھنے مت دو اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو، ورنہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، بدکاریاں پھیلیں گی، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوں گے، ڈپریشن پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ چند کام ہیں جو آپ نے کرنے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو پوری شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس میں جو بھی حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں پڑھنے والے طلباء کا علم حاصل کرنا ان کے لیے، ان کے والدین اکابر اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ یہاں محنت کرنے والے اساتذہ کو کہ اس عمل کو قبول فرما. اے اللہ جو حضرات بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ اس علاقے پر اپنی رحمتیں نازل فرما، دینی رحمتیں بھی نازل فرما، دنیاوی رحمتیں بھی نازل فرما. جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ خاص طور پر اس علاقے کے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما.